شامیر اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ شامیر عمائرہ سے 3 سال بڑا تھا۔ عمائرہ FSC کی اسٹوڈنٹ تھی، جبکہ شامیر کا یونیورسٹی میں لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ حیدر ملک نے اپنے دونوں بچوں کو بہت لاڈ اور پیار سے پالا تھا۔ حیدر ملک ریٹائرڈ جنرل تھے، سوسائٹی میں ان کا اچھا خاصا نام تھا۔ شامیر لیپ ٹاپ میں کام کر رہا تھا کہ اچانک اس کے روم کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور 2 چڑیلیں انسانوں کی شکل میں اس کے روم میں داخل ہوئیں۔ تم لوگوں کو تمیز نہیں ہے کسی کے روم میں آنے کی؟ شامیر نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ تمیز اور ابھی عمائرہ شامیر کو کرارا سا جواب دیتی کہ عروہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ عمائرہ تم شاید بھول گئے ہو، ہم یہاں ایک مشن پر آئے ہیں، عروہ نے رازداری سے کہا تھا۔ عروہ کہنے کی دیر تھی کہ عمائرہ نے چہرے پر خوبصورت جھوٹی سی مسکراہٹ سجائی تھی۔ شامیر بھیا ہم نے دھیان نہیں دیا، عمائرہ نے معصومیت سے لبریز لہجے میں کہا تھا۔ شامیر تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا، اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ گرتے گرتے بچا تھا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ شامیر نے اٹکتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہم نے دھیان نہیں دیا، عمائرہ نے اپنی بات دہرائی تھی۔ نہیں، اس سے پہلے کیا کہا تم نے؟ شامیر نے دوبارہ پوچھا۔ شامیر بھیا، عمائرہ نے آئیبرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ یا اللہ خیر عزت؟ شامیر نے اس دفعہ اپنے دل پر دونوں ہاتھ رکھے تھے۔ عمائرہ تم ٹھیک ہو؟ کچھ ہوا تو نہیں ہے؟ تمہیں کوئی چڑیل وڑیل تو نہیں آ گئی تمہارے اندر؟ تمہیں مجھے اتنی عزت دے رہی ہو؟ شامیر نے آئیبرو اٹھاتے شکی انداز میں پوچھا تھا۔ بڑوں کی عزت ہی کی جاتی ہے، اس دفعہ عروہ نے کہا تھا۔ اس کا لہجہ بھی عمائرہ جیسا ہی تھا۔ دیکھو مجھے بھری جوانی میں مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اگر تم دونوں پر کوئی چڑیل حاوی ہو چکی ہے تو برائے مہربانی میرے روم سے باہر چلی جاؤ۔ شامیر نے اپنے دفاع میں کوشچن اٹھائے تھے۔ عمائرہ نے شامیر کے انداز پر دانت پیسے تھے۔ مطلب کے لیے گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ اس کے ذہن میں عروہ کے الفاظ گونجے تھے۔ ان الفاظ کو یاد کرتی عمائرہ نے خود کو پرسکون کیا اور چہرے پر دوبارہ خوبصورت مسکراہٹ مطلبی مسکراہٹ سجائی تھی۔ امیر بھیا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو چڑیلیں نظر آ رہی ہیں؟ عروہ نے ہاتھ اٹھا کر معصومیت سے پوچھا تھا۔ تم دونوں مجھے ہمیشہ ہی چڑیلیں لگتی ہو۔ فی الحال پہلے تم مجھے یہ بتاؤ تمہیں ہوا کیا ہے؟ شامیر نے دوبارہ اپنا پہلا والا سوال دہرایا تھا۔ وہ امیر دراصل ہم تم سے ایک کام، عروہ انگلیاں مروڑتی ہوئی ابھی کہہ ہی رہی تھی کہ شامیر نے اسے ٹوکا۔ اوہ اچھا کام، تم لوگوں کو مجھ سے کوئی کام ہے تبھی میں کہوں اتنی عزت مجھے تم دونوں دے ہی نہ دو۔ شامیر نے سب پریشانہ انداز میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ کام کا لفظ سنتے ہی شامیر کے انداز بدل گئے تھے۔ تم تو میرے اتنے پیارے بھائی ہو نا امیر؟ عمائرہ نے شامیر کو مسکے لگائے تھے۔ وہ دونوں عادت سے مجبور دوبارہ آپ سے تم پر آ چکی تھی۔ کام بتاؤ جلدی سے، شامیر نے اپنا پاؤں ہلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ شامیر کے پوچھنے پر عروہ اور عمائرہ دونوں جلدی سے اس کے پاس اوپر جا بیٹھی۔ شامیر کی ایک طرف عروہ تھی جبکہ دوسری طرف عمائرہ تھی۔ امیر میں تمہاری اکلوتی بہن ہوں نا؟ عمائرہ نے آنکھ بھر نگاہوں سے پوچھا تھا۔ دیکھو عمائرہ میں تمہیں یہ بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے تمہیں بتانا پڑے گا، تم میری بہن نہیں ہو، میں حیدر ملک کا اکلوتا بیٹا ہوں، تمہیں بابا نے کچے کے ڈبے سے اٹھایا تھا۔ شامیر نے بہت سیریس انداز میں کہا تھا۔ تم اب عمائرہ اس کے اوپر چڑھ دوڑتی کہ عروہ نے شامیر کے پیچھے سے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ عمائرہ بیچاری ضبط کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ ایک دفعہ میں کشمیر چلی جاؤں پھر تمہیں بتاؤں گی شامیر کے بچے۔ عمائرہ نے اپنے دل میں شامیر کو دھمکی دی تھی۔ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو عمائرہ؟ شامیر نے انگلی اپنے سینے پر ٹھوک کر پوچھا تھا۔ نہیں، میں تم سے کیا کہہ سکتی ہوں، عمائرہ نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تھا۔ چلو اب جلدی سے دونوں اپنا کام بتاؤ، شامیر نے رعبدار آواز میں پوچھا تھا۔ وہ شامیر آج اتنی گرمی ہے نا، مجھے تو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے، اور ذرا مجھے ہوا کرنا۔ ابھی عمائرہ اپنی بات مکمل کرتی ہے اس سے پہلے ہی شامیر نے اسے ٹوکا تھا۔ عروہ اور عمائرہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کے روم کا AC فل سپیڈ سے چل رہا تھا اور اس نواب کو ابھی بھی گرمی لگ رہی تھی۔ واٹ؟ عروہ نے کھلے منہ سے پوچھا۔ منہ کیوں کھل گیا تمہارا؟ میں نے ہوا کرنے کا کہا ہے۔ یہ سامنے جو فائل پڑی ہے اسے پکڑ کر مجھے ہوا دو۔ شامیر نے ٹیبل پر رکھی فائل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دھمکی تھی جس سے عروہ سمجھتی عمائرہ کی طرف دیکھنے لگ پڑی۔ عمائرہ نے اسے آنکھیں چندیا کر منت کی تھی جیسے کہنا چاہ رہی ہو کر دے بہن، ایک دفعہ ہم کشمیر سے ہو آئیں پھر اس کو بتائیں گے۔ عروہ اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر پر ضبط سے فائل اٹھا گئی اور اسے شامیر کے چہرے کے پاس سے ہلانے لگی۔ کتنا اچھا دن ہے نا آج کا؟ شامیر کو وہ کہیں کا بادشاہ محسوس کر رہا تھا۔ ہاں تو عمائرہ کیا کہہ رہی تھی تم؟ شامیر نے دوبارہ پوچھا۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ عمائرہ جاؤ میرے لیے پہلے کولڈ ڈرنک لے کر آؤ، شامیر نے دوبارہ اسے ٹوکا تھا۔ عمائرہ اور عروہ دونوں کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا جسے دیکھ کر شامیر کو بہت مزہ آ رہا تھا، اور دونوں سے اکثر حیدر ملک سے ڈانٹ پڑواتی رہتی تھی۔ اگر غلطی شامیر کی نہ بھی ہوتی پھر بھی ڈانٹ اسے ہی پڑنی ہوتی تھی کیونکہ وہ دونوں حیدر ملک کی لاڈلی بیٹیاں تھیں۔ لیکن قسمت نے آج موقع دیا تھا شامیر کو اپنے بدلے لینے کا، جو وہ بھرپور انداز سے لے بھی رہا تھا۔ عمائرہ نے اپنی مٹھیاں بیچی تھی اور ضبط سے اٹھی اور کچن سے اس کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آئی تھی۔ شامیر صوفے پر ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا۔ اس کی ایک طرف عروہ کھڑی اسے فائل کی مدد سے ہوا کر رہی تھی جبکہ عمائرہ اس کے سامنے کولڈ ڈرنک کا گلاس لے کر کھڑی تھی۔ شامیر نے سامنے ٹیبل پر پڑے اپنے سن گلاس اٹھائے اور لگا لیے۔ اس کے انداز سے وہ واقعی کوئی بادشاہ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ شامیر کولڈ ڈرنک، عمائرہ نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ رکھ دو ٹیبل پر، ویسے بھی میرا پینے کو دل نہیں کر رہا، شامیر نے لاپرواہ انداز میں کہا تھا۔ عمائرہ تو اس کا منہ ہی دیکھتی رہ گئی، مطلب اس نے صرف تنگ کرنے کے لیے اسے نیچے کچن میں بھیج کر کولڈ ڈرنک منگوائی تھی۔ عمائرہ نے پٹکنے والے انداز میں گلاس ٹیبل پر مارا تھا۔ شامیر نے گلاس آنکھوں سے تھوڑی نیچے کر کے ناک پر ٹکاتے ہوئے عمائرہ کو تنبیہ نظروں سے دیکھا تھا۔
ہمارا اس کی نظر خود پر محسوس کرتی معصومیت سے مسکرائی، جو مسکراہٹ کم دانتوں کی نمائش زیادہ لگ رہی تھی۔ ہاں اب کیا کہہ رہی تھی تم؟ شامل میرے کالج کا ٹرپ جا رہا ہے، ہمارا نے بات کا آغاز کیا۔ تو میں کیا کروں، تمہارے ساتھ تمہارا باڈی گارڈ بن کر جاؤں؟ شامل نے روبدار آواز سے پوچھا تھا۔ میں ٹرپ پر جانا چاہتی ہوں، ہمارا نے انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا تھا۔ جانا چاہتی ہو تو جاؤ، میں نے کون سا روکا ہے؟ مجھے تو تم دو چڑیلوں کے جانے سے ہی سکون ملے گا۔ میں اکیلا ملک اس پر راج کروں گا۔ شامل کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ شامل میرے کالج کا ٹرپ کشمیر جا رہا ہے۔ ہمارا نے عروہ کی طرف دیکھا اور ہمت کر کے اصل بات بتائی۔ شامل نے جھٹکے سے اپنی آنکھوں سے چشم ہٹایا تھا۔ کیا؟ پھر تو تم بھول جاؤ جانا، مجھے تو لگتا ہے تم ہمیشہ میرے سر پر مسلط رہو گی۔ مطلب جو ابھی بھی ایک سیکنڈ میں اپنی آزادی کے خواب دیکھ چکا تھا وہ سب ویسٹ ہو گئے۔ شامل کو تو اپنا ہی دکھ لگ گیا تھا۔ پلیز میر پلیز، تمہیں پتہ ہے نا مجھے کشمیر کتنا پسند ہے اور بابا مجھے کبھی بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں دیں گے، تو میری ہیلپ کرو نا۔ ہمارا نے شامل کا ہاتھ پکڑ کر معصومیت سے کہا تھا۔ شامل نے آئی برو جھکا کر ہمارا کی طرف دیکھا تھا، جس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ شامل کو پتہ تھا کہ ہمارا کو کشمیر کتنا پسند ہے، لیکن حیدر ملک اسے کشمیر جانے کی اجازت کبھی نہیں دیتے اور نہ ہی کبھی دیں گے۔ میں کیا کر سکتا ہوں اس میں، جب بابا تمہاری نہیں مانے تو میری کیسے مانیں گے؟ مجھ سے تو ویسے بھی سودیلا والا برتاؤ رکھتے ہیں۔ شامل ناک چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ہمارے پاس ایک پلان ہے، اس دفعہ عروہ نے کہا تھا۔ اگر تو یہ پلان تمہارا پلان ہے عروہ، تو میں اس پلان کو سننے سے پہلے ہی بتا دوں کہ یہ ایک بیکار پلان ہے۔ شامل نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ شامل میں نے تمہارا سر پھاڑ دینا ہے، عروہ غصے سے چیخی تھی، اور میں نے ابھی حیدر ملک کو کال لگا دینی ہے۔ شامل نے بھی آگے سے دھمکی دی تھی۔ عروہ شامل کی دھمکی کو سن کر چپ ہو گئے۔ ہاں میں تو مذاق کر رہی تھی۔ شامل تم تو سیریس ہی ہو گئے۔ عروہ نے بھی ہمارے کی طرح بتیسی نکالی تھی۔ احتیاط سے مس کمال، شامل ملک کو ایسے مذاق پسند نہیں ہے۔ شامل نے ایٹیٹیوڈ سے کہا تھا۔ مذاق نہیں پسند، مسخرہ کہیں کا۔ عروہ بڑبڑائی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے تم دونوں کی شکلوں پر ترس آ رہا ہے۔ چلو میں تم لوگوں کا پلان سن ہی لیتا ہوں، بتاؤ کیا پلان ہے؟ شامل نے آسان کرنے والے انداز میں پوچھا تھا۔ ہم بابا کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہمارا ٹرپ کشمیر جا رہا ہے، ہم بابا سے کہیں گے کہ ہمارا ٹرپ کہیں اور جا رہا ہے، اور پرمیشن لیٹر پر تم سائن کر دینا پلیز۔ ہمارا نے پوری بات بتائی تھی۔ شامل حیدر ملک کے سائن بہت اچھی کاپی کرتا تھا۔ وہ شامل نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں اداسی اور امید تھی۔ شامل اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ ان میں بچپن سے ہی نوک جھوک ہوتی رہتی تھی، لیکن ان دونوں بہن بھائی میں پیار بہت تھا۔ شامل نے کبھی اپنی بہن کی کوئی بھی خواہش رد نہیں کی تھی، ابھی وہ اسے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ اور اگر بابا کو پتہ چل گیا تو؟ شامل نے ہمارے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جب پتہ چلے گا تب کی تب دیکھی جائے گی، فی الحال اس سے اچھا چانس ہمیں نہیں مل سکتا، عروہ نے مسکینوں والی شکل بنا کر کہا تھا۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ شامل نے آئی برو اٹھاتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ دونوں نے ایک ساتھ پوچھا تھا۔ ان کی آواز میں بالکل ہلکا سا ڈر بھی تھا، کیونکہ وہ شامل کے الٹے دماغ سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ ٹرپ کے بعد پورے 2 ہفتے تک تم دونوں میرا کہا مانو گی، جیسا میں کہوں گا ویسا کرو گی، بابا سے میری شکایت بالکل نہیں کرو گی، میری اسائنمنٹس بناؤ گی، مجھے شامل سر کہہ کر بلاؤ گی، صبح شام اور دوپہر کو آدھے گھنٹے میری تعریف بھی کرو گی۔ یاد ہے تم دونوں کے جملے بالکل مختلف ہونے چاہیے، بولو منظور ہے؟ شامل نے ان دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ عروہ اور ہمارا اس کی فرمائشوں کے لیے اس کو سنتے ہی غصے سے لال پیلی ہوئی تھی۔ یہ بہت زیادہ ہے، عروہ نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ میرا موبائل کہاں گیا؟ مجھے مسٹر ملک کو کال کرنی ہے۔ شامل نے نظر ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، دونوں نے کاٹ کھانے والے انداز میں کہا تھا۔ اوکے پھر ڈیل ڈن۔ شامل نے ہمارا کے آگے ہاتھ کیا تھا۔ ہمارا نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ہمارا اس کے ہاتھ پر اپنے ناخن چبونے چاہے، لیکن شامل کی آنکھوں میں دھمکی پڑھ کر وہ اپنا یہ نیک عمل کرنے سے رک گئی۔ 1 ہفتے کا ہمارا ٹرپ ہے، کل ہم کالج سے پرمیشن لیٹر لے آئیں گے، تم اس پر سائن کر دینا، عروہ کہتے ہی دروازے کی طرف جانے کے لیے مڑ گئے۔ ہمارا بھی اس کے پیچھے تھی۔ ابھی انہوں نے دروازے کی دہلیز کو پار بھی نہیں کیا تھا کہ شامل نے انہیں بلایا۔ کم بیک لیڈیز۔ ہمارا اور عروہ نے پلٹ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہے ہو اب کیوں روکا ہے؟ تم میری روم کی صفائی کرو، شامل کی انگلی کا اشارہ عروہ کی طرف تھا، اور تم میرے سر کی مالش کرو، اب اس کی انگلی کا اشارہ ہمارا کی طرف تھا۔ شامل کا لہجہ اگنیا تھا، جیسے کوئی کسی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہو، اور یہ دونوں اس کی ملازم ہوں۔ عروہ اور ہمارا نے وہاں سے ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، مطلب کہ کے لیے گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی تحریر تھی۔ کوئی بات نہیں، بس ٹرپ سے ہو آئیں، پھر ہم شامل سے گن گن کے بدلے لیں گے۔ ان دونوں نے آنکھوں سے ایک دوسرے کو تسلی دی تھی اور اپنے اپنے کاموں میں لگ گئی۔ بڑی حویلی کے لانج میں اس وقت سب حویلی والے بیٹھے ہوئے تھے۔ داجی کی ایک طرف حور بیٹھی تھی، جبکہ دوسری طرف ہالے بیٹھی تھی۔ حور چہک چہک کر داجی سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ ہالے سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ ہالے کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، جسے سب نے نوٹ کیا تھا۔ آسیہ بیگم پریشانی سے پوچھنے پر ہالے نے سر درد کا بہانہ بنایا تھا۔ ہالے کی آنکھیں شایان خان کا ری ایکشن یاد کر کے بار بار نم ہو رہی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا تھا، اسے اس طرح شایان خان کا ہاتھ نہیں جھٹکنا چاہیے تھا۔ شایان خان ہالے کے روم سے جانے کے تقریباً 2 منٹ بعد بڑی حویلی سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ جب کا گیا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ جتنے غصے میں گیا تھا، ہالے کو بار بار اس کی پریشانی ہو رہی تھی۔ ہالے بیٹا، اگر سر میں ابھی بھی درد ہو رہا ہے تو تمہارے لیے چائے بنواؤں؟ آسیہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا تھا۔
نہیں مامان جان، اب کچھ بہتر ہے، چائے کی ضرورت نہیں، حالے نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ داجی آپ کو پتہ ہے حمدان لالا نے مجھے اس دن آئس کریم بھی نہیں دلائی تھی، حور نے چہرے پر معصومیت سجا کر کہا۔ وہ داجی سے حمدان خان کی شکایت لگا رہی تھی۔ داجی اس کی شکایت پر مسکرائے۔ آنے دو اس خر کے بچے کو، میں پوچھتا ہوں میری بیٹی کو آئس کریم کیوں نہیں دلائی؟ داجی نے رعبدار آواز میں کہا تھا۔ داجی کی دھمکی پر حور دل و جان سے مسکرائی تھی۔ آخر وہ حمدان خان کو ڈانٹ پڑوانے کا موقع ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتی تھی؟ شاہنواز خان بھی حور کو ہی دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی لیکن آنکھوں میں کوپ تھا۔ داجی آپ السلام علیکم۔ ابھی حور اپنی شکایتوں میں مزید اضافہ کرتی کہ لاؤنج میں داخل ہوتے جاوید شخصیت کے مالک ریحان خان نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، آ گیا میرا شہزادہ؟ داجی ریحان کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ ریحان خان بھی مسکراتا ہوا داجی کے پاس جھک کر ان سے پیار لینے لگا۔ ریحان خان ایک نظر حور پر ڈالنا نہیں بھولا تھا، جس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ حور تو بھول ہی چکی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ چاچو جان، شایان کہاں ہے؟ ریحان خان نے ایک نظر سب گھر والوں پر ڈال کر شاہنواز سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں بیٹا، ڈیرے کا کیا کر گیا تھا، اب تو کافی دیر ہو گئی ہے۔ ریحان خان نے شاہنواز کی بات سن کر سر ہاں میں لایا تھا۔ ریحان خان نے اپنے قدم روحا اور زوئے ایک طرف بڑھائے جو اپنے لالا کے احترام میں کھڑی ہو چکی تھی۔ ریحان خان نے باری باری دونوں کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر ان دونوں کو اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ سب ہلکی پھلکی باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ بڑی بیگم کھانا لگ گیا، ملازمہ نے آ کر گل بانو کو بتایا تھا۔ چلیں آئیں سب کھانا کھا لیں پھر باتیں کر لیجیے گا، گل بانو نے سب سے کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ریحان خان کے آنے کے بعد حور نے ایک گلاس بھی نہیں کھولا تھا، جس کو گل بانو نے بہت اچھے سے نوٹ کیا تھا۔ حالے بھی اپنی پلیٹ میں کھانا کھانے کی وجہ صرف چمچ ہی گھما رہی تھی، اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کچھ کھانے کو۔ شاہنواز اور ریحان خان آپس میں پارٹی کے بارے میں ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہے تھے۔ وہ سب کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ ریحان خان اپنے باری قدم اٹھاتا ہوا حویلی میں داخل ہوا تھا۔ اس نے ابھی تک صبح والے کپڑے ہی پہنے ہوئے تھے، نیلی خوبصورت آنکھوں میں سرخی واضح تھی۔ شایان سب کو نظر انداز کرتا اوپر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ ریحان خان کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ جی لالا، اس نے وہیں سے بلانے کا مقصد پوچھا۔ یہاں آؤ۔ ریحان خان کا لہجہ اپنیا تھا۔ شایان خان نے ایک نظر ڈائننگ ٹیبل پر سب کو دیکھا اور پھر چلتا ہوا ریحان خان کے پاس آیا۔ جی لالا۔ شایان ریحان خان سے مخاطب تھا۔ کہاں تھے؟ ریحان خان نے اس کی نیلی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ڈیرے پر، شایان نے نظریں چراتے ہوئے پوچھا۔ کھانا کھاؤ سب کے ساتھ بیٹھ کر۔ اس دفعہ ریحان خان کے لہجے میں سختی تھی۔ لالا بھوک نہیں ہے، میں نے کہا کھانا کھاؤ بیٹھ کر۔ ریحان خان نے اپنی بات دہرائی تھی۔ شایان نے ریحان کی آنکھوں میں دیکھا جو اس وقت اسے ہی گھور رہی تھی۔ جی لالا۔ شایان خان اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آسیہ بیگم نے اسے کھانا سرو کیا۔ وہ اب کھانا کھا کم رہا تھا، پلیٹ میں چمچ زیادہ گھما رہا تھا۔ حالے کی نظر بے ساختہ اس کے ہاتھ پر پڑی جو انتہا کا سرخ ہوا پڑا تھا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جسے حالے نے جھٹکا تھا۔ حالے اس کے سرخ ہاتھ کو دیکھتی اپنے آنسو کنٹرول کرنے لگی۔ اسے اس وقت شدید رونا آ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد مرد حضرات لاؤنج میں چلے گئے جبکہ خواتین حضرات کچن میں ہلکے پھلکے کام کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ میں مصروف تھیں۔ حالے بیٹا یہ چائے جا کر شایان کو دے آؤ، آسیہ بیگم نے بہت پیار سے حالے کو کہا تھا۔ حالے حیرانگی سے آسیہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ جاؤ بیٹا شاباش، جا کر یہ چائے شایان کو دے آؤ، وہ اپنے روم میں ہے اور اسے پوچھ آنا کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں۔ آسیہ بیگم نے حالے کے گال کو پیار سے چھوا تھا۔ حالے ہاں میں سر لاتی ہے۔ آسیہ بیگم کے ہاتھ سے ٹرے تھام گئی۔ حالے نے ایک چور نظر حور، زویا اور روحا پر ڈالی جو اپنے کاموں میں مصروف تھی اور پھر کچن سے باہر شایان خان کے روم کی طرف چلی گئی۔ آسیہ بیگم ان کو جاتا دیکھ مسکرائی تھیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے بیٹے اور بہو کے درمیان کوئی ناراضگی ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں ہی نہایت پریشان نظر آ رہے تھے۔ حالے نے آہستہ سے دروازہ بجایا لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حالے نے دوبارہ دروازہ بجایا، اس دفعہ بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ اب حالے ڈائریکٹ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ شایان خان اپنے بیڈ پر اوندے منہ پڑا تھا۔ حالے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے بیڈ کے قریب آ گئی۔ شایان، حالے نے بہت آہستہ آواز میں اسے پکارا تھا لیکن شایان کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ حالے ہمت کرتی چائے سائڈ پر رکھ کر بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ شایان، حالے نے دوبارہ سے اسے پکارا تھا لیکن اس وقت بھی شایان خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شایان، حالے نے اس دفعہ اپنا کامتا ہوا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا جسے اگلے لمحے وہ بری طرح سے جھٹک گیا۔ حالے کے دل میں ایک چیز سی اٹھی تھی، اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے ہاتھ کو اس کے دھڑ سے ہی الگ کر دیا ہوگا۔ اب اسے احساس ہوا کہ شایان خان کو اس کے ہاتھ جھٹکنے پر کیسا محسوس ہوا ہوگا۔ اتنی دیر سے اپنے آنسو کنٹرول کرتی حالے اب خود پر سے ضبط کھوتی بری طرح سے رونے لگی تھی۔ 5 منٹ تک جب وہ ایسے ہی روتی رہی تو شایان خان بیڈ سے اٹھ کر اس کے مقابل بیٹھا تھا۔ میں مر گیا ہوں کیا جو اس طرح سے رو رہی ہو؟ شایان نے غصے سے کہا تھا۔ شایان، حالے اس کے الفاظوں پر تڑپی تھی۔ رونا بند کرو۔ شایان خان دوبارہ غصے سے کرایا تھا۔ حالے فوراً سے اپنے گالوں سے آنسو رگڑ کر صاف کر گئی۔ شایان خان نے غور سے حالے کے چہرے کو دیکھا تھا۔ سرخ سوجی سرخ سی آنکھیں پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ سرخ ہوئے گال اور سرخ ناک، کپاتے ہونٹ، حالے اس حالت میں نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیوں آئی ہو؟ شایان نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ چائے دینے، حالے نے روندی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، چائے تو ہم نے رکھ دی ہے، اب تم جا سکتی ہو۔ شایان خان نے بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا تھا۔ نہیں، حالے نے نفی میں سر لایا تھا۔ شایان 2 منٹ تک اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہا پھر کندھے اچکا گیا۔ ٹھیک ہے، بیٹھی رہو، تمہاری مرضی۔ شایان خان بیڈ سے اٹھنے ہی والا تھا کہ حالے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور زبردستی اس کے گلے میں بائیں ڈال کر
اس کے گردن میں اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سوری، حالے نے اپنے رونے کے درمیان کہا تھا، میرا مطلب نہیں تھا، میں آپ کو دور نہیں کر رہی تھی، مجھے بس شرم آ رہی تھی۔ حالے نے جھکتے ہوئے مشکل اپنے الفاظ ادا کیے۔ تو کیا شرم آنے پر تو مجھے آدھا فائر سے ہی جھٹکو گی؟ کیا میری فیلنگس تمہارے لیے کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی؟ ریان نے حالے کو خود سے الگ کرنا چاہا، لیکن حالے ضدی انداز میں سر نفی میں لا کر دوبارہ اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گیا۔ حالے کی بچوں کی طرح خود سے الگ نہ ہونے پر شایان خان کے ہونٹوں کو نہ چاہتے ہوئے مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اب نہیں کروں گی، دور وعدہ کبھی نہیں کروں گی، حالے نے اتھیوں کے درمیان کسوری سی آواز سے کہا تھا۔ شایان خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد شایان نے اپنی گردن پر حالے کے ہونٹوں کا لمس محسوس کیا۔ شایان کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ یہ پہلا لمس تھا جو حالے نے خود اس کے گلے لگ کر روتے ہوئے کپکپاتے ہونٹوں سے اس کی گردن پر دیا تھا۔ شایان اس کے پہلے لمس پر اندر تک سرشار ہوا تھا۔ شایان نے اپنا ایک ہاتھ حالے کی کمر میں حائل کیا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں سرعیت کرنے لگا۔ حالے نے شایان خان کی گردن کی دوسری سائڈ پر بھی اپنے کپکپاتے ہونٹ رکھ کر اس کی گردن کے ساتھ انصاف کیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھ سے ناراض نہ ہوں پر پلیز۔ حالے نے اپنی سیاہ گہری آنکھیں شایان کی نیلی آنکھوں میں گاڑی تھی۔ شایان خان نے ایک جھٹکے سے حالے کو اپنے قریب کیا تھا۔ اگر تم ایسے مناؤ گی تو کون کمبخت ناراض رہ سکتا ہے؟ شایان نے گمبھیر آواز میں کہا تھا۔ آپ ناراض نہیں ہیں؟ حالے نے دوبارہ سے پوچھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شایان خان کی ناراضگی کا ڈر تھا۔ اگر تم مجھے پیار کرنے سے نہیں روکو گی تو میں ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ شایان خان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں روکوں گی، حالے نے اس کے مزید قریب ہوتی جلدی سے کہہ دی۔ پکی بات ہے؟ شایان خان کے لہجے میں شرارت تھی۔ حالے نے جواب دینے کے بجائے اس کے بیٹ پر لب رکھے تھے۔ سوچ لو جان، ایسا نہ ہو تمہاری جان مشکل میں پڑ جائے۔ شایان خان کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ حالے نے اس کی آواز کے بھاری پن کو محسوس کرتے ہوئے اپنی پلکیں جھکا لی اور نامحسوس انداز میں اس کے اور قریب ہو گئے۔ شایان خان نے ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے بالکل قریب کیا تھا۔ ان دونوں کے چہروں کے درمیان بس 1 انچ کا فاصلہ تھا۔ دونوں کی سانسیں آپس میں الجھ رہی تھیں۔ حالے شایان خان کی گرم سانسوں کو اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتی ہوئی جی جان سے لرزی تھی۔ شایان اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کرتا بالآخر اس کے ہونٹوں کے کنارے پر اپنے لب رکھ کے حالے نے اپنی آنکھیں موندی تھیں۔ شایان دیوانہ وار اس کے چہرے پر اپنے لب رکھے جا رہا تھا۔ شایان نے ایک ہاتھ حالے کی کمر میں حائل کرتے ہوئے اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ حالے کی دونوں ٹانگیں شایان کے کمر کے گرد لپٹی تھیں۔ حالے شایان خان کے اس طرح سے گود میں اٹھانے پر جی جان سے لرزی تھی۔ شایان کی قمیض کو سینے سے مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ آج تم خود میرے پاس آئی ہو جانے شایان، اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ شایان خان نے اس کے کان میں خمار بھری سرگوشی کرنے کے بعد اس کے کان کی لو کو لبوں میں دبایا تھا۔ حالے اپنے دونوں ہاتھوں سے شایان کی قمیض کو جکڑ گئی۔ حالے کو اپنا دل اپنے کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شایان خان کے لب حالے کے کان کے پیچھے سے گردن میں سرعیت کرنے لگے۔ شایان خان نے حالے کے ایک ہاتھ کو اپنی قمیض سے چھڑا کر اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائی تھیں۔ حالے شایان خان کی انگلیوں پر اپنی گرفت مضبوط کر کے گیٹ ریڈی مائی بیوٹیفل وائف، تیار ہو جاؤ میری خوبصورت بیوی۔ شایان خان کا ایک ہاتھ حالے کی انگلیوں میں الجھا ہوا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی پٹھانی فراق کی بیک سائڈ پر زپ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ رک جاؤ، شایان خان نے شرارت سے بھرپور لہجے میں حالے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ حالے نے شایان خان کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ شایان خان نے غور سے حالے کے وجود کو دیکھا جو کہ لرز رہا تھا۔ حالے کی آنکھوں میں ایک ڈر واضح تھا، لیکن پھر بھی شایان خان کی ناراضگی خوف سے نہ رکنے کا کہہ رہی تھی۔ شایان خان کو ٹوٹ کر حالے پر پیار آیا تھا۔ اس نے حالے کے ماتھے کو شدت سے چوما اور ایک جھٹکے میں اس کی فراق کی زپ کھسکا دی۔ حالے کی فراق کندھوں سے ڈھلک رہی تھی۔ حالے نے زپ کے کھلنے پر شایان خان کو پٹی پٹی آنکھوں سے دیکھا۔ حالے کی پٹی پٹی آنکھوں کو دیکھتے شایان خان مسکراتے ہوئے خوبصورتی سے ایک آنکھ دبا گیا۔ شایان خان کے یوں بے باکی سے آنکھ بند کرنے پر حالے شرم سے لال ہو گئی ہوتی اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ نہ میری جان، شرمانا نہیں ہے، شایان خان نے ہنستے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے میں رخ پلٹ کر حالے کو بیڈ سے لگا گیا۔ حالے کو بغیر سمجھنے کا موقع دیے شایان خان کا جھکا اور اس کی گردن میں اپنی شدت نچھاور کرنے لگا۔ شایان بہت اگریسو ہو رہا تھا۔ حالے آنکھیں میچتی شایان خان کی شرٹ کو کندھوں سے جکڑتے اس کے بے رحم لمس کو برداشت کرنے لگی۔ شایان خان نے حالے کی فراق کو گلے سے تھوڑا سا نیچے کھسکا کر اس کے دل کے مقام پر جھک گیا اور اپنے دانتوں کی چاک چھوڑنے لگا۔ شایان خان کے دانتوں کو اپنے دل کے مقام پر محسوس کرتی حالے لرزتی ہوئی چیخی تھی۔ حالے کے سسکنے پر شایان خان نے بے خود ہوتا پہلے سے زیادہ زور سے اپنے دانت کاٹنے کے ساتھ ساتھ شدت سے اسکن کو سخت کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شایان خان نے سر اٹھا کر اپنی دی ہوئی سوگات لو وائٹ کو دیکھا جو کہ پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ شایان خان نے حالے کی چہرے کی طرف دیکھا جو حد سے زیادہ سرخ تھا۔ حالے گہری گہری سانس لے رہی تھی۔ شایان خان نے ایک دفعہ دوبارہ جھکا اور اس نے دیے نشان پر پیار سے اپنے ہونٹ رکھنے لگا جیسے مرہم لگا رہا ہو۔ حالے سے شایان کی نرمی بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جانے شایان خان حالے کے مقابلہ تھا، اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا گیا۔ حالے اس کی اتنی شدت بھری لمس اور مرنے والی ہو گئی تھی۔ حالے کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ ریلیکس میری جان، شایان خان نے اپنی ناک سے اس کی ناک کو سلا کر اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ شایان خان نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو سلا کر اس کے چہرے پر اپنا پیار نچھاور کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد حالے کی سانسیں نارمل ہو گئی تھیں۔
جس طرح سے تمہاری جان نکل گئی نا، مجھے لگتا ہے اب تم میرا ہاتھ جھٹکنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو گی۔ شایان خان نے اس کا گال سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ شایان کافی دیر ہو گیا ممانی انتظار کر رہی ہوں گی۔ عالیہ نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اسے وقت کا احساس دلایا تھا۔ ویسے بھی اگر تم تھوڑی دیر اور میرے پاس رکی تو میں نے ہمارے درمیان ساری دوریاں ختم کر دینی ہیں۔ شایان خان کا لہجہ بوجھل تھا۔ شایان خان نے اس کے ماتھے پر 2 منٹ تک ہونٹ رکھنے کے بعد اسے اپنی پاؤں سے آزاد کر دیا۔ عالیہ تو اپنی آزادی پاتی بیڈ سے اٹھی اور اپنا حلیہ درست کرتی باہر کی طرف بھاگ گئی۔ عالیہ کو جاتا دیکھ شایان خان سر بھر کر رہ گیا۔ عالیہ بھاگتی ہوئی ہیرو اور زویا کے مشترکہ کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر کے اپنا سر دروازے کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ چہرہ جو تھوڑی دیر پہلے مرجھایا ہوا تھا اب گلاب کی طرح چمک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے دھڑکتے دل کو قابو کرتی جیسے ہی مڑی، اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی اٹک گیا۔ عالیہ کے سامنے روحا، زویا اور حور اپنے چہرے پر کمینی سی مسکراہٹ سجائے سینے پر ہاتھ باندھ کھڑی تھی۔ حور ڈارلنگ ٹائم پلیز، روحا نے اتراتے ہوئے پوچھا تھا۔ دیدہ 1 گھنٹہ 15 منٹ اور 40 سیکنڈ۔ حور نے اپنے موبائل اسکرین کی طرف دیکھ کر پورا حساب بتایا تھا۔ عالیہ کو اتنا ڈر تو شایان خان کی شدتوں سے نہیں لگا تھا جتنا انہوں نے سامنے کھڑی مسکراتی ہوئی ان 3 چڑیلوں سے لگ رہا تھا۔ حور جائے نماز پر بیٹھی فجر کی نماز کے بعد دعا میں مشغول تھی۔ اس کی خوبصورت نیلی آنکھیں برس رہی تھیں۔ ہر روز کی طرح آج بھی اس کے لبوں پر ایک ہی مخصوص دعا تھی، یا اللہ میرے والدین کو جنت نصیب فرما اور کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو جو میرے ساتھ ہوا۔ حور نے ہاتھ اپنے منہ پر پھیرے اور جائے نماز سے کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے نکلتی کچن کی طرف جانے لگی۔ اسے شدید پانی کی طلب ہو رہی تھی۔ حویلی میں اس وقت مدھم سا اندھیرا تھا۔ ابھی اس نے کمرے سے نکل کر 2-3 قدم ہی اٹھائے تھے کہ سامنے سے آتے ریحان خان کو دیکھ کر اس کے وجود جیسے پتھر کا ہوا تھا۔ ریحان خان بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ رکو۔ حور واپس اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑی تھی لیکن ریحان خان کی آواز پر ٹھٹک کر رک گئی۔ ریحان خان حور سے 2 قدم کی دوری پر آ کر رکا تھا۔ اس وقت کہاں جا رہی تھی؟ ریحان خان نے رعب سے پوچھا تھا۔ وہ کچن میں جا رہی تھی پانی پینے۔ حور نے ریحان خان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ بمشکل الفاظ ادا کیے تھے۔ ریحان خان اس وقت گرے کلر کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ وہ ابھی مارننگ واک کے لیے باہر جا رہا تھا لیکن حور کو روم سے باہر دیکھ کر رک گیا۔ مجھے دیکھ کر راستہ کیوں بدلا؟ ریحان خان نے دوسرا سوال کیا۔ وہ لالا میری پیاس ختم ہو گئی تھی۔ حور کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا اس لیے جو دل میں آیا کہہ دیا۔ کیوں؟ میں پانی کے چلتا پھرتا ٹینک ہوں، جیسے دیکھتے ہی تمہاری پیاس ختم ہو گئی؟ ریحان خان نے آئی برو اچکا کر حور کا ایک نظر جائزہ لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ اس وقت پرپل کلر کے ٹراؤزر کے ساتھ پرپل ہی لانگ شرٹ پہنے ہوئے تھے۔ کھلے سے چہرے کے ساتھ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ٹینکر سے کم بھی نہیں ہے۔ حور اس کے لمبے چوڑے وجود کو دیکھتی بڑبڑائی تھی۔ میں تمہیں ٹینکر لگتا ہوں؟ ریحان خان دبے دبے غصے سے چلایا تھا۔ ہیں؟ کیا میں نے اونچی آواز میں بول دیا؟ حور نے اپنے دل میں سوچا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے چمکے تھے۔ نہیں استغفر اللہ، نہیں آپ، ایسا کس نے کہہ دیا؟ حور نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ریحان خان نے اس کی پٹپٹاتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس کے ذہن میں چھنا سے وہ منظر لہرایا جب اس نے ان آنکھوں کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ تمہیں میں پاگل نظر آتا ہوں حور یوسف؟ ریحان نے اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں تو؟ حور نے زبان سے تو نہیں کہا لیکن سر کو وہ ہاں میں ہلا رہی تھی۔ ریحان خان کا ڈر اس پر اتنا حاوی ہو چکا تھا اسے خود کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ریحان خان نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکا تھا۔ اب اس کے درمیان 1 قدم کا فاصلہ تھا۔ حور کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ اب کہو کیا کہہ رہی تھی؟ تمہیں میں ٹینکر اور پاگل لگتا ہوں؟ ریحان خان نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ حور نے کچھ کہنے کے لیے لب واگ کیے تھے لیکن اس کی الگ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ بولو، ریحان خان نے دوبارہ کہا۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے اس لیے پتہ نہیں کیا کہہ دیا۔ حور نے زور سے آنکھیں بند کر لی اور سچ کہہ دیا۔ کیوں؟ میرے سر پر 2 سینگ ہیں جو تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ ریحان خان نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ نہیں، آپ سینگوں کے بغیر والے جلاد اور ہٹلر ہیں۔ حور نے آنکھیں کھول کر ریحان خان کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا تھا۔ تم روئی ہو؟ ریحان خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ ریحان خان کے سوال کا جواب دیے بغیر حور نے اپنا بازو سے چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے حور یوسف خان؟ ریحان نے اس کے نام پر اچھا خاصا زور دیا تھا۔ نہیں لالا میں تو نہیں روئی۔ حور نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ جاؤ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ ریحان خان نے اسے سختی سے حکم دیا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ایک تو انہیں کافی کے لیے میں ہی ملتی ہوں۔ حور بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف جانے لگی۔ ابھی ریحان خان نے 2-3 قدم ہی اٹھائے تھے کہ حور کی چیخ کی آواز سنی۔ حور کی وحشتناک چیخ کو سنتے ہی ریحان نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ حور سیڑھیوں کی ریلنگ پکڑ اور عجیب سے سٹائل میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات تھے۔ ریحان خان تیز قدم اٹھا کر اس کے قریب آ کر پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ یہاں پر ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ریحان خان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سیڑھیوں پر پاؤں پھسلنے کی وجہ سے وہ برے طریقے سے گری ہے لیکن پھر بھی اسے تپانے کے لیے پورا تھا۔ میں گر گئی تھی۔ حور نے روتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ریحان خان 1 منٹ کے لیے اپنی جگہ پر ساکت ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس پر آج ایک اور انکشاف ہوا تھا کہ حور کی نیلی برستی ہوئی آنکھیں بھی خوبصورت لگتی ہیں۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔
اور پہلے سے زیادہ رونے لگی۔ اس کے کہنے پر ریحان خان نے اپنے سر کو جھٹک کر خود کو ہوش دلایا تھا۔ یہ تو گرنے سے پہلے سوچنا تھا نا کہ درد بھی ہوگا، ریحان خان نے بڑے بے فکر انداز سے کہا تھا۔ جو وہ رونا چھوڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ٹینکر جلاد کہیں کہ میں کون سا جان بوجھ کر گری تھی جو گرنے سے پہلے سوچتی، وہ نے کلجھتے ہوئے دل میں سوچا تھا۔ بیچاری منہ پر تو کہہ نہیں سکتی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ریحان خان نے اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں کون سا جان بوجھ کر گری تھی؟ اور نے بسوری سی آواز میں اس کی پہلی بات کا جواب دیا تھا۔ اور بیٹا کیا ہوا؟ ابھی ریحان خان کچھ کہتا کہ پیچھے سے گل بانو کی آواز آئی تھی۔ پھپھو جان گل بانو کو دیکھتے ہی اور پہلے سے زیادہ رونے لگی تھی۔ گل بانو جلدی سے اور کے پاس آئی اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ گل بانو نے اور کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں گر گئی، اور نے ڈبڈبائی آنکھوں سے کہا تھا۔ وہ روتی اس وقت اتنی کیوٹ لگ رہی تھی۔ بیٹی تم کیسے گر گئی؟ دھیان سے اترنا تھا نا، گل بانو نے فکر مندی سے کہا تھا۔ آپ کی بھتیجی نے اپنی آنکھیں کرائے پر دی ہوئی ہیں، اس لیے یہ دیکھ کر نہیں چل سکتی، کبھی گر جاتی ہے، کبھی کسی سے بھی ٹکرا جاتی ہے۔ ریحان خان نے اپنے دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں پھنسا کر اور کو تعصباً نظروں سے دیکھتے ہوئے طنز کیا تھا۔ اس کے طنز پر اور نے گل بانو کو شکایتی نظروں سے دیکھا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، میری بیٹی بہت سمجھدار ہے۔ گل بانو نے اور کی طرف داری کی تھی، جس پر ریحان نے اپنی آنکھیں گھمائی تھیں۔ اور میری جان اٹھنے کی کوشش کرو، چلو میں تمہیں کمرے میں لے کر چلتی ہوں۔ گل بانو نے اور کو سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک دفعہ دوبارہ چیخ مارتی نیچے بیٹھ گئی۔ پھپھو جان بہت درد ہو رہا ہے، انہوں نے ہچکیوں کے درمیان کہا تھا۔ میری جان ابھی ٹھیک ہو جائے گا، ایسے نہیں روتے۔ گل بانو نے اور کے آنسو صاف کیے تھے۔ ریحان خان اپنی ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ان دونوں پھپھو بھتیجی کو دیکھ رہا تھا۔ ریحان بیٹا چلو اور کو اٹھاؤ اور کمرے میں چھوڑ کر اس کے پاؤں میں زیادہ درد ہے، اسے نہیں چلا جائے گا۔ گل بانو نے ریحان خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں پھپھو، ابھی اور گل بانو کو منع کرتی کہ ریحان نے اس سے پہلے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ اس ہفتاد پر اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ریحان خان کو دیکھنے لگی۔ ریحان خان بھی اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ نیلی آنکھیں اتنی گہری کیوں ہیں؟ ریحان خان کے دل میں ایک سوال اٹھا تھا۔ لے آؤ بیٹا دھیان سے، گل بانو کہہ کر ان کے آگے چلنے لگ پڑی۔ ریحان خان نے بھی گل بانو کے پیچھے اپنے قدم بڑھا دیے۔ ریحان خان نے احتیاط سے اور کو بیڈ پر لٹایا تھا۔ اور کیا ہوا تمہیں؟ حالے جو کہ ابھی واش روم سے نکل رہی تھی، اور کو ایسے دیکھ کر پریشان ہوتی پوچھنے لگی۔ دیدا میں گر گئی سیڑھیوں سے، مجھے اتنی زور سے چوٹ لگی ہے۔ اور نے حالے کو بھی اسے اپنے دکھ کی داستان سنائی تھی۔ ریحان خان اس کے پاؤں کے قریب بیٹھ کر اس کے پاؤں کا موازنہ کرنے لگا۔ ہاتھ نہ لگائیں، درد ہو رہا ہے۔ ریحان خان کے ہاتھ لگانے پر اور چیخنے لگ پڑی تھی۔ ہاتھ نہیں لگاؤں گا تو دیکھوں گا کیسے کہاں چوٹ لگی ہے۔ ریحان خان نے تعصب سے کہا تھا۔ نہیں آپ رہنے دیں، ایسے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے پاؤں پیچھے کھینچنے تھے۔ چپ کرو اور پاؤں ادھر کرو، ریحان خان غصے سے تھوڑی اونچی آواز میں بولا تھا۔ اس کے غصے کو دیکھتے ہی اور سہم گئی تھی اور اپنے پاؤں اس کے پاس کر دیے۔ ریحان خان نے اس کا پاؤں پکڑ کر ایک طرف جھٹکا دیا۔ ہاں، ریحان کے جھٹکا دیتے ہی اور کی وحشتناک چیخ ایک دفعہ دوبارہ گونجی تھی۔ وہ دوبارہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ نہیں بیٹے، اب بالکل ٹھیک ہو جائے گا پاؤں۔ گل بانو نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور پیار سے اس کے بالوں پر لب رکھے تھے۔ پھپھو جان، لالا نے اتنی زور سے پاؤں مروڑا ہے، اور نے روتے ہوئے گل بانو سے کہا تھا۔ اس کا انداز شکایتی تھا۔ 2 فٹ کی تم ہو اور اتنی سی دیر میں پانی کی اتنی ٹنکی آنکھوں سے بہا چکی ہو، کتنا بڑا ٹینکر فٹ ہے تمہارے اندر۔ ریحان خان نے تھوڑی دیر پہلے اور کے خود کو ٹینکر کہنے کا بدلہ لیا تھا۔ اور تو مانو صدمے میں ہی چلی گئی۔ وہ خود کو 2 فٹ کا سن کر اور کی ہائٹ باقی حویلی کی لڑکیوں سے تھوڑی کم تھی، لیکن وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی۔ پھپھو جان میں 2 فٹ کی ہوں، انہوں نے صدمے سے گل بانو سے پوچھا تھا۔ وہ اپنے پاؤں کا درد بھول چکی تھی۔ نہیں میری جان، تم بالکل بھی 2 فٹ کی نہیں ہو، تم بالکل پرفیکٹ ہو، گل بانو نے اور کو کا گال سہلاتے ہوئے کہا تھا اور ایک سخت پوری ریحان خان کو نوازی تھی، جس پر ریحان خان کے کندھے اچکاتا وہ اور کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اور اب درد تو نہیں ہو رہا؟ والے نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ نہیں دیدا، اب نہیں ہو رہا، انہوں نے اپنے پاؤں کو حرکت دیتے ہوئے کہا۔ اس کا درد واقعی ختم ہو چکا تھا۔ اب میری جان اپنا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ دھیان سے چلنا۔ گل بانو نے اور کی پریشانی کو پیار سے چوما تھا۔ انہیں مسکراتے ہوئے اپنے پھپھو جان کے گلے میں بائیں ڈالی تھی۔ یو آر دا بیسٹ پھپھو ان دا ورلڈ، آپ دنیا کی سب سے اچھی پھپھو ہیں۔ گل بانو اس کے انداز پر مسکرانے لگی۔ ریحان خان اپنے بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھے اس پر کام کر رہا تھا۔ ڈور نوک ہونے کی آواز پر ریحان خان نے اپنا سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں گل بانو کھڑی اپنے جوان خوبرو بیٹے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ریحان خان ابو مصطفیٰ خان کی کاپی تھا۔ گل بانو کی آنکھوں میں ریحان کو دیکھتے ہی اپنے شوہر کا چہرہ لہراتا تھا۔ اگر وہ یہاں ہوتے تو اپنے بیٹے کا اتنا کامیاب دیکھ کر کتنا خوش ہوتے، گل بانو نے سوچتے ہوئے کل سے اپنی آنکھیں میجی تھی۔ مورے، آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ آپ کو میرے روم میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلا جھجک پورے حق سے آیا کریں۔ ریحان خان نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے ہوئے اپنے مورے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ بیٹا، اس میں جھجک والی تو کوئی بات نہیں، اچھا نہیں لگتا جوان بیٹے کے روم میں ایسے ہی جانا۔ گل بانو کا لہجہ شرارتی تھا۔ گل بانو کے انداز پر ریحان خان کا کہہ کمرے میں گونجا تھا۔ میرا شہزادہ بیٹا۔ ریحان خان کو یوں ہنستے دیکھ گل بانو نے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھ سے سیٹ کرتے اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے آپ کی بہو بھی اس روم میں رہتی ہو۔ ریحان خان کا بھی لہجہ شرارتی ہوا تھا۔ بدمعاش، گل بانو نے اس کے پھولے مسلز والے بازو پر ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ آپ کو کوئی کام تھا مورے؟
ریحان خان نے گل بانو کے ہاتھ پر عقیدے سے بھرپور بوسہ دیتے ہوئے پوچھا تھا، کام تو نہیں تھا بیٹے، مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ گل بانو نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا تھا، کیا بات کرنی تھی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ریحان خان نے گل بانو کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ گل بانو ریحان خان کے انداز پر خوبصورتی سے مسکرانے لگی۔ میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تم سے پوچھنا تھا، تم نے حور سے کچھ کہا ہے؟ ریحان خان نے گل بانو کے سوال پر ٹھٹکا تھا۔ کیا مطلب؟ ریحان کو گل بانو کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ مطلب یہ کہ میں کل سے نوٹ کر رہی ہوں، تمہارے آنے پہ وہ بچی بالکل چپ ہو جاتی ہے، ورنہ وہ تو اتنی ہنستی مسکراتی رہتی ہے، لیکن تمہارے آتے ہوئے اس کے چہرے پر خوف ہو جاتا ہے۔ تم نے اسے کچھ کہا ہے؟ گل بانو نے تفصیلاً پوچھا تھا۔ نہیں مورے، میں نے ایسا اس سے کچھ نہیں کہا، اس کی الٹی سیدھی حرکتوں پہ اسے ایک دو دفعہ ڈانٹا ضرور ہے، لیکن ایسا تو کچھ نہیں کہا کہ وہ مجھے دیکھ کر ڈرنے ہی لگ پڑے۔ ریحان خان نے بے فکر انداز سے کہا تھا، ریحان بیٹے، وہ ابھی چھوٹی ہے، اگر تمہاری تھوڑی بہت شرارتیں کر بھی لیتی ہے تو کوئی بات نہیں، تم اسے ایسے نہ ڈانٹنا کہ وہ سہم جاتی ہے۔ گل بانو نے فکر مندی سے کہا تھا، مورے وہ بچی نہیں ہے، 20 سال کی ہو گئی ہے۔ ریحان خان نے جتایا تھا، بیٹا وہ حویلی میں سب سے چھوٹی ہے، اس لیے سب کی لاڈلی بھی ہے، اور لاڈلے چھوٹے ہی رہتے ہیں۔ اب تم خود کو ہی دیکھ لو، تو میرے اتنے جوان گبرو بیٹے ہو، لیکن میرے لیے تو ابھی بھی میرے لاڈلے سے چھوٹے سے ریحان ہی ہو۔ گل بانو نے مسکراتے ہوئے ریحان خان کو چھیڑا تھا، مورے میں آپ کو چھوٹا لگتا ہوں؟ مطلب اتنی اچھی خاصی باڈی بنانے کا کوئی فائدہ نہیں جو میں اپنی مورے کو ہی چھوٹا بچہ لگتا ہوں۔ ریحان خان نے نروٹے پن سے کہا تھا، میرا بیٹا میری بات مانے گا نا؟ گل بانو نے محبت بھری نگاہوں سے ریحان خان کو دیکھا تھا۔ ریحان خان 2 منٹ تک اپنی ماں کو دیکھتا رہا، پھر ان کے ماتھے کو پیار سے چوما۔ ایسا ہو سکتا ہے ریحان خان اپنی مورے کی بات ٹال دے؟ نہیں ڈانٹوں گا اب آپ کی بھتیجی کو، ریحان خان نے گل بانو کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ ریحان خان اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا، ایک ماں ہی تو تھی اس کے پاس۔ ملک ہاؤس کے لاؤنج میں اس وقت شامیر صوفے پر اپنے دونوں بازو پھیلا کر اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر شانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ اس نے اس وقت بلیک جینز کے اوپر وائٹ ٹی شرٹ پہنی تھی، اور اس کی کرسٹل گرے آنکھیں انتہا کی خوشی سے چمک رہی تھی، جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لگاؤ، وہ دیکھو پیچھے کچرا ہے۔ ٹھیک سے لگاؤ، وہ دیکھو پیچھے کچرا ہے۔ شامیر نے رعبدار آواز میں اپنے سامنے پہلے ہی سے صاف فرش پر جھاڑو لگاتی ہوئی امارہ سے کہا تھا۔ امارہ نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا تھا اور دوبارہ جھاڑو فرش پر رگڑنے لگی۔ شامیر برتن دھل گئے، عروہ کچن سے باہر نکلتی اعلانیہ انداز میں کہہ کر صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ اسے لگا اب اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ گڈ، اب چل کر ڈسٹنگ کرو۔ شامیر نے اگلا حکم صادر کیا۔ ہیں؟ لیکن میں نے برتن دھو دیے ہیں، اور تمہیں گھر کہاں سے گندا لگ رہا ہے؟ اتنا صاف تو ہے۔ عروہ نے گھر میں نظر دوڑاتے روان سے ہوتے ہوئے کہا تھا، کیا تم مجھے انکار کر رہی ہو مس کمال؟ شامیر نے اسے جانتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں تو، عروہ نے اپنے دانت پیستے ہوئے کہا، جیسے اس کے دانتوں کے بیچ شامیر کے گردن ہو۔ دانت پیسنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ بیچاری رونی شکل لے کر دوبارہ اٹھ کر گھر کی ڈسٹنگ کرنے لگی۔ شامیر نے ان دونوں کو پچھلے 3 دنوں سے اچھا خاصا نچایا ہوتا، اس نے اپنے بچپن سے لے کر اب تک کے بدلے گن گن کر لیے تھے۔ جو کام پہلے سے ہوا ہوتا تھا وہ بھی شامیر نے ان سے دوبارہ کرایا تھا، حیدر ملک کی موجودگی میں۔ پھر بھی اس نے ہاتھ اولا رکھا تھا، کیونکہ شامیر حیدر ملک کے سامنے ان کی شہزادیوں پر رعب نہیں جھاڑ سکتا تھا۔ اس وقت حیدر ملک اور فضا ملک کسی عزیز کے یہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے، اور ان کی غیر موجودگی کا شامیر نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ان دونوں کے سروں پر مسلط رہنے کے بعد شامیر کچھ کام سے باہر چلا گیا تھا، لیکن جاتے ہوئے انہیں اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنے کا حکم دینا نہیں بھولا تھا۔ اس کے جاتے ہی امائرہ اور عروہ صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ بندے کو موت آ جائے لیکن کبھی بھائی سے کام نہ پڑے، امائرہ نے دعائی دی تھی۔ بندے کو موت آ جائے لیکن کبھی بیسٹی کا بھائی اتنا ظالم نہ ہو، عروہ نے بھی دعائی دی تھی۔ عروہ کی دعائی پر امائرہ کھلکھلانے لگی۔ عروہ کو دیکھا جو بیچاری فضول میں ہی اس کے ساتھ ذلیل ہو رہی تھی۔ بس تمہیں دیکھ کر مجھے تسلی ملتی ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، امائرہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ قسم سے امائرہ، اگر تم میری بچپن کی دوست نہ ہوتی تو میں نے تمہیں رکھ کے چپیڑ لگانی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے تم اکیلی محسوس کیوں کرو گی؟ ہم ہمیشہ سے امیر کے ظلم کو ساتھ مل کر برداشت کریں گے، اور اس سے بدلے بھی ساتھ ہی مل کر لیں گے، عروہ نے جتاتے ہوئے کہا تھا۔ امائرہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ رکو، میں کچھ دکھاتی ہوں۔ امائرہ اپنے موبائل میں کچھ ڈھونڈنے لگی، پھر ایک مخصوص ویڈیو ملنے پر اسے عروہ کے منہ کے سامنے کھا دیا۔ یہ دیکھو۔ عروہ ویڈیو کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ اس ویڈیو میں 2 ضعیف عورتیں جو کم از کم 80 سال کی تو ہوں گی، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کپل ڈانس کر رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ عروہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ تمہارا اور میرا فیوچر، میں نے تمہاری جان یہاں تک بھی نہیں چھوڑنی ڈیئر بسٹی۔ امارہ نے بال جھٹکتے ایک ادا سے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ ہم تب تک سنگل ہی رہیں گے؟ ہمارے وہ کہاں ہیں؟ عروہ نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے دوبارہ ویڈیو کو غور سے دیکھا تھا، لیکن ویڈیو میں صرف 2 بڈھیاں ہی تھیں، بڈھے کہیں نہیں تھے۔ ایک تو تمہیں اپنے سنگل سے ڈبل ہونے کی پڑی رہتی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کوئی ہمیں جھیلنے کے بعد اس عمر تک زندہ رہے گا؟ امائرہ کے جواب پر عروہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے ہنسنے لگی تھی۔ کیا تو تم ٹھیک رہی ہو؟ کوئی ہمیں اتنے دنوں تک برداشت ہی نہیں کر سکتا، عروہ نے ہنستے ہوئے حامی بھری تھی۔ لاؤنج میں ان دونوں کے کہہ کے گونج رہے تھے۔ انہوں نے ٹرپ پر کل جانا تھا۔ انہوں نے حیدر ملک کو کشمیر کی بجائے ملتان کا کہا تھا۔ حیدر ملک انہیں اکیلے 1 ہفتے کے لیے بھیجنے پر راضی تو نہیں تھے، لیکن پھر اپنی بیٹی کی رونی شکل دیکھ کر مان گئے تھے۔ لیکن تقریباً 2 گھنٹے ان دونوں کو احتیاط کا لیکچر دیا تھا۔ وہ دونوں کشمیر جانے کی خوشی میں شامیر کا ہر ظلم برداشت کر رہی تھی، لیکن انہوں نے پختہ ارادہ بھی کیا ہوا تھا کہ ایک دفعہ کشمیر سے ہو آئیں، پھر 2 ہفتے کی ڈیل کو بھاڑ میں جھونک کر شامیر سے گن گن کر بدلے لیں گی، اس بات سے انجان کہ پتہ نہیں کشمیر سے ان کی واپسی ہوگی بھی یا نہیں۔
پورا آسیہ بیگم کو گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ آج میری بیٹی کچھ پریشان لگ رہی ہے، کیا ہوا میری جان کو؟ آسیہ بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے پوچھا تھا۔ آسیہ بیگم پوچھنے پر حور اٹھ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ماما جان آپ سے ایک بات پوچھوں؟ حور نے آنکھ بھر نگاہوں سے آسیہ بیگم کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ اس دفعہ آسیہ بیگم کو شدید فکر لگی تھی۔ ماما جان میری موری کیسی تھی؟ حور نے آسیہ بیگم کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ آسیہ بیگم اس کے سوال پر ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ ماما جان حویلی میں کوئی بھی ان کے بارے میں بات نہیں کرتا، نہیں کوئی مجھے ان کی کوئی تصویر دیتا ہے، میں نے انہیں بس ایک دفعہ تصویر میں دیکھا تھا، آپ مجھے بتائیں نا میری موری کیسی تھیں؟ حور نے دوبارہ پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ آسیہ بیگم نے اس کے ملیحہ کے بارے میں استفسار کرنے پر غور سے اپنی آنکھیں بند کی تھی، پھر اپنے جذباتوں پر قابو پاتی حور کو اپنے گلے سے لگا گئیں۔ آسیہ بیگم کی باہوں میں ممتا کے احساس کو پاتے ہی حور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ملیحہ بہت پیاری تھی۔ آسیہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں میری جان ایسے نہیں روتے، تم تو میری بہادر بیٹی ہو نا، اپنی موری کی طرح۔ آسیہ نے اسے چپ کروانا چاہا، اتنے میں شایان خان اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ حور گڑیا کیا ہوا، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ شایان خان نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ حور نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس آسیہ بیگم سے گلے لگ کر روتی رہی۔ شایان خان چلتا ہوا بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا تھا اور اس کے سر پر آ رکھا۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ اس کے دوبارہ پوچھنے پر حور آسیہ بیگم کے سینے سے اپنا سر نکال کر شایان خان کو دیکھنے لگی۔ شایان بھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ان دونوں کی آنکھیں اتفاق سے ایک جیسی تھیں۔ سب کا کہنا تھا کہ ان دونوں کی آنکھیں شاہنواز خان پر گئی ہیں۔ نہیں لالا بس ایسے ہی، حور نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ گندے بچوں کی طرح نہیں روتے گڑیا، آپ تو میری بہادر گڑیا ہو نا، شایان خان نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ حور نے اس کے انداز پر مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا تھا۔ چلو اب جلدی سے شاباش اپنا فیس واش کرو، اتنی پیاری میری گڑیا ہے، ایویں ہی رو کے چڑیل جیسی ہو گئی ہے۔ شایان خان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے منہ کے زاویے بگاڑتے کہا تھا۔ میں ہیں چڑیل؟ حور نے اپنے چہرے کو ہاتھ لگایا تھا۔ میں بھی فیس واش کر کے آتی ہوں، اور اگلے ہی لمحے بیڈ سے اٹھتی واش روم کی طرف بھاگی تھی، جیسے وہ واقعی میں چڑیل لگ رہی ہو۔ شایان خان اس کے جانے کے بعد خوبصورتی سے ہنسنے لگا تھا اور اپنی موری کو اپنے سینے سے لگا لیا، جو ابھی تک واش روم کے ڈور کو دیکھ رہی تھی جہاں حور گئی تھی۔ موری آپ حور کو چپ کروانے کے بجائے خود اس کے ساتھ بچی بن کر رونے لگ جاتی ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ شایان خان نے شکایتی نظروں سے اپنی موری کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اب نہیں روتی؟ آسیہ بیگم نے اپنا منہ ٹشو صاف کر کے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ ہوئی نا میری پیاری موری والی بات۔ شایان خان نے انہیں دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی مام؟ زاویان خان نے صبیحہ بیگم سے پوچھا تھا۔ وہ اس وقت صبیحہ بیگم کے پاس ان کے بیڈ کے قریب چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ صبیحہ بیگم نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، جس نے اس وقت بلیک جینس کے اوپر بلیک کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ زیادہ تر بلیک کلر ہی پہنتا تھا۔ زاویان خان کا کہنا تھا کہ جب زندگی سے آؤ تو رنگین کپڑے نہیں پہننے جاتے۔ بلیک جینس اور شرٹ میں اس کی رنگت ابھر کر آ رہی تھی، اور اس پر تضاد اس کی سبز آنکھیں اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتی تھی۔ ٹھیک ہوں میں بیٹے، تم تو ایسے ہی پریشان ہو رہے ہو؟ صبیحہ بیگم نے نرمی سے زاویان خان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ایسے ہوتے ہیں مام؟ بیڈ پر لیٹے ہوئے تھکے سے زاویان خان نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کا لہجہ نرم لیکن چہرہ سپاٹ تھا۔ تھوڑی دیر ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی میری جان، صبیحہ بیگم نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ آپ نے رات کو میڈیسن لی تھی؟ زاویان خان کے سوال پر صبیحہ بیگم نے نظریں چرائی تھیں۔ ادھر دیکھیں میری طرف مام، میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے؟ زاویان خان نے ان کے چہرے کو اپنی طرف کیا تھا۔ وہ بیٹا میں بھول گئی تھی، صبیحہ بیگم نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ انہیں اپنے اس بیٹے کی ناراضگی سے ڈر لگتا تھا۔ مام یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے؟ حور کہاں، اسے بھی یاد نہیں تھی آپ کی میڈیسن؟ زاویان خان کو غصہ آنے لگا تھا۔ بیٹا حور اور ہالے بڑی حویلی گئی ہیں، کل روحا اور زویا انہیں اپنے ساتھ لے گئی تھیں، صبیحہ بیگم نے مدھم سی آواز میں کہا تھا۔ واٹ؟ حور آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ زاویان خان نے بے یقینی سے پوچھا تھا، کیونکہ حور صبیحہ بیگم کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتی تھی۔ اگر انہیں تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی وہ ان کے پاس سے ہلتی بھی نہیں تھی۔ نہیں بیٹے، وہ کل دوپہر کو گئی تھی، تب میں بالکل ٹھیک تھی اور میں نے ہی اسے بھیجا تھا۔ اتنے دن ہو گئے، وہ ویسے تو کہیں جاتی نہیں، میں نے سوچا بڑی حویلی ہو آئیں گی تو اچھا فیل کریں گی۔ صبیحہ بیگم نے تفصیل بتائی تھی۔ ویسے بھی میں حور کی ذمہ داری نہیں ہوں، مجھے اب میری بہو چاہیے جو میرا اور میرے بیٹے کا خیال رکھے، صبیحہ بیگم نے ضدی انداز میں کہا تھا۔ ان کے اس طرح اچانک سے بہو کے کہنے پر زاویان خان نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا، ان کی آنکھوں میں ضد کے ساتھ التجا تھی۔ تو کروا لیں زائم کی رخصتی، میں آغا جان سے بات کرتا ہوں۔ زاویان خان اپنی ماں کی بات سمجھ چکا تھا، لیکن پھر بھی اپنی بجائے زائم کی رخصتی کی بات چھیڑ گیا۔ کیسا زمانہ آ گیا، بڑے بھائی کی شادی ہوئی نہیں اور چھوٹے کی پہلے ہو گئی۔ بیڈ سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھے واصف خان نے گہرا طنز کیا تھا۔ ویسے تو ان کے ہاتھ میں اخبار تھا، لیکن ان کو اخبار سے زیادہ ان ماں بیٹی کی باتوں میں انٹرسٹ تھا۔ واصف خان کے طنز پر زاویان خان نے اپنی آنکھیں سکیڑی تھی، جبکہ صبیحہ بیگم کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ انہیں پتہ تھا اب ان دونوں باپ بیٹے نے طنز کے تیر ایک دوسرے پر پھینکنے ہیں۔ ماما اپنے شوہر کو سمجھا لیں، زاویان خان نے شکایتی انداز میں کہا تھا۔ صبیحہ بیگم اپنے بیٹے کے اس انداز پر واری جا رہی تھی۔ وہ کب ایسی شکایت کرتا تھا؟ وہ یا تو سنجیدہ رہتا یا ہر وقت غصے میں رہتا تھا۔ تو بیٹے کر لو نا شادی، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری مام کو سنبھالنے کے لیے کوئی آ جائے؟ حور کب تک میرا خیال رکھے گی؟ صبیحہ بیگم نے زاویان خان کو بلیک میل کرنا چاہا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو کل ہی 10 لڑکیاں آ جائیں گی، زاویان خان نے بے فکری سے کہا تھا۔ زاویان کی بات پر واصف علی خان کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ استغفراللہ، لا حول ولا قوت۔ تھوڑی دیر پہلے تو ایک کے لیے بھی نہیں مان رہا تھا، اور اب اکٹھی 10۔ اسلام میں بھی صرف 4 شادیوں کی اجازت ہے۔
واصف خان نے بساخت اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ زاویان خانم نے ناگواری سے دیکھا تھا، جبکہ صبیہ بیگم تو ابھی تک حیران تھیں۔ انہیں بھی اپنے بیٹے کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نرسز کی بات کروں، اگر بات خیال رکھنے کی ہے تو میں ایک کی بجائے آپ کے لیے 10 نرسز ارینج کر دیتا ہوں، زاویان خان نے بڑے اطمینان سے کہا تھا۔ زاویان میر جان، تم آخر شادی کے لیے مان کیوں نہیں جاتے؟ کیا تم نہیں چاہتے تمہاری مام تمہاری خوشیاں دیکھے؟ صبیہ بیگم نے اس کے ہاتھوں کو پیار سے چومتے ہوئے کہا تھا۔ زاویان خانم کی آنکھوں میں ابھرتی ہوئی نمی کو بخوبی نوٹ کیا تھا۔ مام اگر خوشیاں میرے نصیب میں ہوئیں تو انہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ وقت آنے پر شادی بھی ہو جائے گی، زاویان خان نے ان کے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ انشاءاللہ اللہ میرے بیٹے کا نصیب خوشیوں سے بھر دے۔ صبیہ بیگم نے سر ہلاتے ہوئے دعا دی اور بات کو یہیں ختم کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی زاویان غصے میں 1-2 ہفتوں کے لیے حویلی سے چلا جائے۔ اگر جہاں صبیہ بیگم نے زاویان خان کو شادی کے لیے کئی دفعہ کہا تھا، انہوں نے اسے راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن زاویان خان نے کبھی بھی کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا تھا۔ اب آپ ریسٹ کریں اور کسی بھی چیز کی ٹینشن نہیں لینی۔ زاویان نے ان کی پیشانی کو پیار سے چوم کر ایک جتاتی نظر واصف خان پر ڈال کر کمرے سے چلا گیا۔ واصف خان اپنی بیوی کے اداس چہرے کو دیکھ کر ان کے پاس آ گئے۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو ابھی اس گدے کو کوئی اپنی ٹکر کی ملی ہی نہیں ہے۔ جس دن کوئی خوبصورت لڑکی نظر آئے گی اس دن تمہارے ترلے کرے گا کہ میری شادی کروا دیں۔ واصف خان نے ماحول کو تھوڑا لائٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ واصف خان کی بات پر صبیہ مسکرا دی۔ آپ بنا ویسے بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میرے بیٹے کی ٹکر کی لڑکی ملنا بھی مشکل ہے۔ صبیہ بیگم نے سر ہلا کر حامی بھری تھی، جیسے اس کے باپ کی ٹکر کی بس تم تھی۔ واصف نے محبت بھری نگاہوں سے صبیہ بیگم کو چھیڑا تھا۔ واصف کی بات سن کر صبیہ بیگم کو گال دہکے تھے، جنہیں دیکھ کر واصف خان کا قہقہ کمرے میں گونجا تھا۔ خانم آپ ابھی بھی بلش کرتی ہیں، واصف خان نے ہنستے ہوئے صبیہ بیگم کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ امائرہ اٹھ جاؤ۔ فضا ملک امائرہ کے روم میں اسے اٹھانے کے لیے داخل ہوئی، لیکن خالی بیڈ دیکھ کر وہ بری طرح سے ٹھٹکی تھی۔ فضا ملک نے اپنی حیران کن نظروں سے کمرے میں دوڑائی تو امائرہ کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا دیکھ فضا ملک کو دوسرا جھٹکا لگا تھا۔ امائرہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ امائرہ آج تم خود اٹھ گئی؟ فضا ملک نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ اسے اٹھانے کے لیے فضا ملک کو جتنے جتن کرنے پڑتے تھے صرف وہی جانتی تھی، اور آج وہ خود ہی اٹھ گئی تھی۔ فضا کا حیران ہونا بنتا تھا۔ جی موم، میں لیٹ نہیں ہونا چاہتی، آج میرا ٹرپ ہے، بھول گئی ہیں آپ؟ امائرہ نے مصروفانہ انداز میں جواب دیا تھا۔ ٹرپ تو تمہارے پہلے بھی بہت گئے ہیں، یہ اس دفعہ کون سا اسپیشل ٹرپ جا رہا ہے جس کے لیے تم اتنی ایکسائٹیڈ ہو؟ اور صبح خود ہی اٹھ گئی؟ فضا ملک نے اسے شکی نظروں سے دیکھا تھا۔ فضا ملک کے سوال پر امائرہ کے اپنے بالوں میں چلتے ہوئے ہاتھ رکے تھے۔ ہاں موم، میں خود نہیں اٹھی، مجھے عروہ نے کال کر کے اٹھایا تھا، اس نے اتنے فون کیے کہ مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ امائرہ نے بیچاری سی شکل بناتے ہوئے بہانہ بنایا تھا۔ اوہ، تو تمہیں عروہ نے اٹھایا؟ میں بھی کہوں کہ تم خود کیسے اٹھ گئی؟ فضا ملک نے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ امائرہ نے ان کے مان جانے پر اپنی بتیسی دکھائی تھی۔ چلو جلدی سے تیار ہو کر پھر نیچے آ جاؤ، تمہارے بابا ویٹ کر رہے ہیں۔ فضا ملک کو حکم صادر کر واپس پلٹ گئیں۔ ان کے جانے کے بعد امائرہ نے گہری سانس لی تھی۔ وہ اللہ ابھی پکڑی جاتی ہے؟ امائرہ نے اپنے سر پہ ہلکی سی چپت مارتے ہوئے خود سے کہا تھا۔ کیسے پکڑی جاتی ہے؟ عروہ نے اتنا اچھا پلان زندگی میں پہلی بار بنایا ہے۔ کشمیر آئی ایم کمنگ، امائرہ نے ایکسائٹیڈ انداز میں خود سے کہا تھا اور دوبارہ اپنی تیاری میں لگ گئی۔ فضا، امائرہ نہیں آئی ابھی تک؟ اخبار پڑھتے حیدر ملک نے فضا ملک سے پوچھا تھا۔ حیدر ملک اس وقت ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر بیٹھے، جبکہ فضا ملک ان کے ساتھ ہی برابر والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ آ رہی ہوگی وہ، میں اسے دیکھ کر آئی تھی، تیار ہو رہی ہے؟ فضا ملک نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیا ہوا حیدر؟ آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہیں، فضا ملک نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں فضا، کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں امائرہ کو بھیجوں، حیدر ملک نے پریشان سے کہا تھا۔ ایک ٹرپ ہی تو ہے حیدر، اس میں اتنی پریشانی والی کیا بات ہے؟ فضا ملک نے انہیں تسلی دینا چاہیے۔ ٹرپ بھی تو 1 ہفتے کا ہے، اتنا لمبا ٹرپ کون رکھتا ہے؟ حیدر ملک نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ 1 ہفتے کی تو بات ہے، ہفتے کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا، فضا ملک نے تحمل سے کہا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ اس دفعہ حیدر ملک کی آواز میں ایک ڈر بھی تھا۔ کیا ہو گیا ہے حیدر؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ ٹرپ پر جا رہی ہے، جہاد پر نہیں، اور بچی نہیں ہے جسے کچھ ہو جائے گا، فضا ملک نے انہیں سمجھانا چاہا تھا۔ فضا ملک کی برابر والی کرسی پر شامیر بیٹھا تھا، جو کب سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ہمارا ملتان کی بجائے کشمیر جا رہی ہے اور اس کے پرمیشن لیٹر پر میں نے سائن کیے ہیں، تو اس دفعہ تو مسٹر ملک مجھے گھر سے ہی نکال دینا ہے، شامیر نے اپنے دل میں سوچا تھا۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ ڈیڈ، آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ ایک ٹرپ ہی تو ہے، وہ جائے گی اور واپس آ جائے گی، جا بھی ملتان رہی ہے، کون سا کہیں اور جا رہی ہے؟ شامیر نے انہیں اپنی طرف سے تسلی دینا چاہی تھی۔ شامیر بیٹا، جب تم مجھے تسلی دیتے ہو نا، پتہ نہیں کیوں ٹینشن فری ہونے کے بجائے مجھے زیادہ ٹینشن ہونے لگتی ہے، اس لیے برائے مہربانی تم تو مجھے تسلی نہ ہی دو، حیدر ملک نے سر دھابڑتے ہوئے کہا تھا۔ صبح صبح اپنی اتنی عزت افزائی پر شامیر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا۔ فضا ملک نے شامیر کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھتے اپنی ہنسی و مشکل کنٹرول کی تھی۔ گڈ مارننگ بابا جان۔ امائرہ نے ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہی حیدر ملک کے گلے میں بائیں ڈالی تھی۔ مارننگ میری جان، حیدر ملک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کیا بات ہے؟ آج تو میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، حیدر ملک نے محبت بھری نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ امائرہ نے آف وائٹ کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا،
جس کی شرٹ گھٹنوں سے تھوڑی اوپر تھی. آگے سے بالوں خوبصورت سی بریڈ بنا کے انہیں پیچھے ایک پونی ٹیل میں باندھا گیا تھا. سبز آنکھوں میں کاجل کی ہلکی ہلکی لکیریں کھینچ رکھی تھی، جس کی وجہ سے وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی. ہونٹوں پہ ہلکا سا گلوز لگایا تھا. اتنی سی تیاری میں ہمارا نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی. اس کو دیکھ کر وہ تینوں ایک منٹ کے لیے ساکت ہو گئے تھے. وہ لگ گئی اس قدر خوبصورت رہی تھی. میں اپنے ہینڈسم بابا کی اکلوتی خوبصورت بیٹی ہوں، پیاری تو لگوں گی نا. ہمارا نے اکلوتی لفظ پر شامیر کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو میں ہی پیاری بیٹی ہوں، تم نہیں. بیگم جانے سے پہلے میری بیٹی کی نظر اتار دینا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میری بیٹی کو آج نظر ہی نہ لگ جائے. حیدر ملک کی بات پر ہمارا خوبصورتی سے مسکرائی تھی. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹل مینس. عروہ نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی سب کو سلام کیا تھا. وعلیکم السلام. لو میری دوسری بیٹی بھی آ گئی، حیدر ملک نے پیار سے کہا تھا. عروہ نے مسکراتے ہوئے ہمارا کے ساتھ والی کرسی سنبھالی تھی. عروہ نے بھی آف وائٹ سوٹ پہنا تھا. اس کا اور ہمارا کا ڈریس سیم تھا. دونوں ایک ہی جگہ کی بٹکی ہوئی روئی لگ رہی تھی. ان کے وائٹ کلر کا ڈریس پہننے پر شامی نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا تھا، ہم تو چلو وائٹ کلر میں روئیں لگ رہی ہیں، وہ بھی پیاری والی. تم تو ہر کلر میں اجڑے ہوئے جن لگتے ہو. عروہ نے بھی ناک چڑھاتے ہوئے کہا تھا. ناشتہ کرو پہلے سب. ابھی شامیر کو جواب دیتا کہ فضا ملک نے ان تینوں کو ٹوکا تھا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ ڈائننگ ٹیبل صبح صبح جنگ کا میدان بن جائے. جی ملکہ عالیہ. فضا ملک کے حکم صادر کرنے پر تینوں نے یک زبان جواب دیا اور اپنا ناشتہ کرنے لگ پڑی. تھوڑی دیر بعد شامیر ڈائننگ ٹیبل سے کھڑا ہو گیا. مجھے تم دونوں سے بات کرنی ہے. شامیر نے عروہ اور ہمارے ایک طرف دیکھتے ہوئے، اس کا لہجہ حکمیہ تھا. ہمارا تم سن لو شامیر کی بات، مجھے سینڈوچ کھانا ہے. عروہ نے سینڈوچ کی بائٹ لیتے ہوئے کہا تھا. شامیر نے اسے دیکھ کر دانت کچکچاتے. چلو اٹھو، کب سے کھائے جا رہی ہو، پہلے میری بات سنو. شامیر نے عروہ کی چیئر پیچھے کھسکا کر اس کی پونی ٹیل کو نیچے سے پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی تھی. ہمارا شرافت کا مظاہرہ کرتی پہلے ہی کھڑی ہو چکی تھی. جن کہیں کہ مجھے سینڈوچ تو کھانے دو. عروہ نے چیختے ہوئے کہا تھا. جی نہیں، میں کب سے دیکھ رہا ہوں ایک کے بعد ایک سینڈوچ کھائے جا رہی ہو. 3 سینڈوچ تو تم کھا چکی ہو. شامیر نے اسے کھینچتے ہوئے کہا تھا. ابھی تک میں نے 3 نہیں صرف 4 کھائے ہیں اور یہ 5واں بھی کھاؤں گی. عروہ نے کھڑے ہوتے ہوئے سینڈوچ بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا اور بڑی سی بائٹ لے کر شامیر کو جتاتے ہوئے کہا تھا. بھوک کی کہیں کی موم، کل سے آپ سینڈوچ نہ بنائیے گا. شامیر نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا تھا. حیدر ملک اور فضا ملک ان کے نوک جھوک پر مسکرا رہے تھے. وہ تینوں ایسے ہی تھے، بچپن سے رہتے بھی ساتھ تھے، لڑتے بھی ساتھ تھے. تقریباً 2 منٹ بعد وہ تینوں میر کے روم میں کھڑے تھے. کیا ہے شامیر، کیا بات کرنی ہے جو تم موم اور بابا کے سامنے نہیں کر سکتے تھے؟ ہمارا نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا. موبائل دو مجھے اپنے. شامیر ہمارا کے سوال کو نظر انداز کرتے حکمیہ کہا تھا. اس کا لہجہ حکمیہ تھا. ہمارا اور عروہ نے اپنا موبائل اسے دے دیا. شامیر نے تھوڑی دیر دونوں موبائلوں میں کھٹ پٹ کرنے کے بعد ان کے موبائل ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیے. میں نے ٹریکر انسٹال کر دیا دونوں فون میں. چاہے کچھ بھی ہو جائے تم لوگوں کو موبائل فون سوئچ آف نہیں ہونے چاہیے. کچھ بھی ہو، کسی بھی سچویشن میں میری کال تم لوگ ہمیشہ پک کرو گے اور مجھے اپنے ہر دن کی اپڈیٹ بھی دو گے. اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی، تو تم سب سے پہلے مجھے کال کرو گی. دونوں ساتھ رہو گی اور ایک دوسرے کا خیال رکھو گی. سمجھ رہی ہو تم دونوں؟ شامیر انہیں بڑے بھائی کی طرح سمجھا رہا تھا. ہائے میرے بھائی کو ہماری اتنی فکر ہے. ہمارا نے اتراتے ہوئے کہا تھا. کسی غلط فہمی میں نہ رہو، تم 2 چڑیلوں کی فکر نہیں ہے، مجھے تو اپنے ان 2 ہفتوں کی فکر ہے جو میں نے تم لوگوں سے ملازمت کروانی ہے. شامیر نے لاپرواہ سے لہجے میں کہا تھا. ہمارا اور عروہ اس کے انداز پر مسکرا دی. وہ جانتی تھی شامیر ان سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن ظاہر کرنے کے بجائے الٹا ان پر روب جماتا ہے. جو باتیں میں نے بتائی ہیں، اگر اس میں سے ایک پر بھی عمل نہیں کیا تو میں اگلے ہی سیکنڈ مسٹر ملک کو بتا دوں گا کہ تم لوگ ملتان کی بجائے کشمیر گئی ہو. میں واقعی میں سچ میں ہی ایسا کروں گا. شامیر نے لگے ہاتھ دھمکی بھی دی تھی. سمجھ گئے؟ شامیر نے تصدیق چاہی تھی. یس سر. ہمارا اور عروہ نے شرارت سے سلوٹ کرتے ہوئے کہا تھا. ویری گڈ. شامیر نے ان کے انداز پر اپنا کالر جھٹکا تھا، جیسے واقعی میں کوئی بڑا افسر ہو اور اس کے سامنے کھڑی 2 اس کی چڑیل بہنیں اس کی ملازم ہوں. مجھے میری دونوں بہنیں صحیح سلامت واپس چاہیے 1 ہفتے کے بعد. شامیر نے ان دونوں کے کندھوں پر اپنے بازو پھیلاتے ہوئے کہا تھا. ہمارا اور عروہ اس کے انداز پر مسکرائی تھی. چلو اب، ورنہ مسٹر ملک اور مسز ملک ہم پر شک کرنے لگ پڑیں گے. شامیر نے ان دونوں کو باہر لے جاتے ہوئے کہا تھا. اور تھوڑی دیر بعد وہ سب لاؤنج میں موجود تھے. اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور مجھے کال کرتی رہنا، ٹھیک ہے؟ ہمارا حیدر ملک کے گلے لگی ہوئی تھی. حیدر ملک سے ایک دفعہ دوبارہ اپنا ہدایت نامہ سنا رہے تھے. او ہو بابا، مجھے پتہ ہے، میں نے آپ کی ساری باتیں حفظ کر لی ہیں. آپ ٹینشن نہ لیں، میں یوں گئی اور یوں آئی. ہمارا نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تھا. میری پیاری بیٹی. حیدر ملک نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما تھا. ان کا دل کیا کہ وہ ہمارا کو روک لیں، لیکن پھر ہمارا کے چہرے کی خوشی کو دیکھ کر وہ اپنا ارادہ بدل گیا. وہ ہمارا کو روک کر اسے اداس نہیں کرنا چاہتے تھے. اور آپ نے بھی اپنا پورا خیال رکھنا ہے بیٹا. حیدر ملک نے عروہ کو سائڈ سے اپنے ساتھ لگایا تھا. جی انکل، آپ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں، میں ہوں نا ہمارا کے ساتھ. عروہ نے مسکراتے ہوئے حیدر ملک سے کہا تھا. اسی بات کی تو ٹینشن ہے. عروہ کی تسلی پر شامیر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا. شامیر کی بڑبڑاہٹ پر عروہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا. حیدر ملک نے ایک دفعہ دوبارہ اپنی دونوں بیٹیوں کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا. حیدر ملک سے ملنے کے بعد وہ دونوں فضا ملک سے ملی تھی. مسز ملک، آپ نے میرے بابا کا پورا خیال رکھنا ہے.
انہیں ٹینشن نہیں لینے دینی۔ ہمارا بڑی اماں دادی کی طرح اپنی ماں کو ہدایت دے رہی تھی کہ وہ اس کے باپ کا خیال رکھے۔ کیا تو ایسے رہی ہو جیسے میں ان کا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ ہمارا کی بات پر فضا ملک نے منہ پھلایا تھا۔ میری پیاری موم۔ ان کے منہ پھلانے پر ہمارا نے ان کے گلے میں پانی ڈال کر ان کے گال کو پیار سے چوما تھا۔ اس کے انداز پر فضا ملک مسکرا دی۔ اپنا خیال رکھنا اور الٹی سیدھی حرکتیں نہ کرنا۔ فضا ملک نے اس کے بال سنوارتے ہوئے پیار سے کہا تھا۔ وہ دونوں ان سے مل کر گھر سے باہر نکلے۔ انہیں شامیر نے کالج ڈراپ کرنا تھا۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنے دنوں سے تو اتنی ایکسائٹڈ تھی، اب جب ٹائم آ گیا تو تم نے منہ بنایا ہوا ہے۔ عروہ نے ہمارا کو دیکھتے ہوئے کہا جو گاڑی کا دروازہ پکڑے اداس سی کھڑی تھی۔ مجھے پاپا سے جھوٹ بول کر جانا اچھا نہیں لگ رہا، ہمارا نے اداسی سے کہا تھا۔ یار کچھ نہیں ہوتا، ہم یوں جائیں گے اور یوں آ جائیں گے، عروہ نے اسے تسلی دی تھی۔ عروہ کی بات پر ہمارا نے انکار بھرا تھا۔ ہمارا نے ایک اداس بھری آخری نظر اپنے گھر پر ڈالی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ واپس اندر چلی جائے۔ آ جاؤ ہمارا، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ عروہ کی آواز پر ہمارا اپنی سوچوں کو جھٹک کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بالآخر ہمارا کشمیر جانے کا خواب سچ ہونے والا تھا، اس بات سے انجان کہ یہ خواب زندگیاں پلٹ کر رکھ دے گا، نہ صرف اس کی بلکہ اس کے ساتھ پیچھے بیک سائڈ پہ بیٹھی عروہ کی بھی۔ لالا آپ کے ورکرز تو بہت ہی نالائق ہیں، یہ دیکھیں اسپیلنگ بھی ٹھیک نہیں لکھے۔ حمدان خان نے رائم کو فائل دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت حویلی کے لان میں موجود تھے اور ان کے ساتھ آغا جان، توصیف خان اور واصف خان بھی وہیں پر موجود تھے۔ حمدان خان کافی دیر سے رائم خان کا دماغ کھا رہا تھا، جو کہ اپنے سامنے لیپ ٹاپ اور کچھ فائل پھیلا کر بیٹھا تھا۔ اسے اپنے یہاں پر کام کرنے پر بے حد پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اگر اب تم نے ایک لفظ بھی کہا حمدان خان تو میں نے تمہارا سر دیوار کے ساتھ دے مارنا ہے۔ رائم خان نے اسے دبے دبے کو سے دھمکی دی تھی۔ ایک تو ان کے ورکرز کی غلطیاں بتا رہا ہوں، اوپر سے نخرے دیکھو جناب کے، حمدان خان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر رائم خان نے اپنے پاس پڑا کچھ اٹھا کر اس کے منہ پر مارا تھا، جیسے وہ بر وقت کیچ کر گیا اور ہنسنے لگ پڑا۔ اچھا سوری، اب نہیں کرتا۔ حمدان خان نے اپنے کان پکڑے تھے۔ اوہو، یہ چاند کہاں سے نکل آیا؟ حمدان خان نے سیڑھیوں سے اترتے زائم خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زائم خان نے اس وقت لائٹ براؤن کلر کی قمیض شلوار کے ساتھ ڈارک براؤن کلر کی پشاوری چپل پہنی ہوئی تھی۔ اپنے گرنے سے بالوں کو جیل کے ساتھ اچھی طریقے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی پہنی ہوئی تھی۔ اپنی ڈارک براؤن پرکشش آنکھوں اور جابر شخصیت کے ساتھ زائم خان بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ حمدان خان کے چھیڑنے پر زائم خان نے اسے ایک گھوری سے نوازا تھا۔ زائم خان اپنے کف سیٹ کرتے ہوئے آغا جان کے پاس آ کر ان سے پیار لینے لگا۔ ماشاء اللہ، اللہ تمہیں آباد رکھے۔ آغا جان نے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے پیار سے دعا دی تھی۔ بابا جان، مجھے آج آپ سچ بتا ہی دیں، مجھے آپ لوگ کہاں سے اٹھا کر لائے تھے؟ مجھے پوری سوتیلوں والی فیلنگ آ رہی ہے۔ حمدان خان نے ایک خف کی بھری نظر آغا جان پر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹا، جب تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ مظفر آباد کی ایک مسجد کی سیڑھیوں سے اٹھایا تھا تمہیں میں نے اور تمہاری ماں نے، توصیف خان نے سارے لاتے ہوئے سیریس انداز میں کہا تھا۔ توصیف خان کی بات پر رائم خان اور زائم خان کا کہکا بھی ساختہ تھا۔ اب سے تو اللہ پوچھے گا بابا جان، حمدان خان میں منہ پھلاتے ہوئے کہا تھا۔ اسے لگا تھا اس کی خف کی بھرے تاثرات پر اس کے بابا اور آغا جان پیار سے کہیں گے کہ تم تو ہمارے سب سے پیاری چشم و چراغ ہو، لیکن یہاں تو بازی الٹی ہی پڑ گئی تھی اور آپ اتنے سج سنور کر کہاں جانے کی تیاری میں ہیں؟ حمدان خان نے زائم خان کو شکی نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم ہر وقت میری جاسوسی میں کیوں لگے رہتے ہو؟ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ زائم خان نے چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، حمدان خان نے بڑے تامل سے یک لفظی جواب دیا تھا۔ بابا جان، میں عور اور حالے کو لینے جا رہا ہوں۔ زائم خان نے حمدان خان کو اگنور کرتے ہوئے واصف خان سے کہا تھا۔ اوہ، تو یہ ساری تیاریاں سسرال جانے کی ہو رہی ہیں؟ حمدان خان نے اپنی آئی برو اٹکاتے ہوئے کہا تھا۔ حمدان خان کی بات پر زائم خان نے اتنے دانت کچکچائے تھے، لیکن افسوس آپ کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی۔ حمدان خان نے تاثر سر جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ زائم خان نے غصے سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ ریحان لالا تھوڑی ہی دیر میں عور اور حالے کو لے کر آنے ہی والے ہوں گے، انہوں نے ابھی کال کر کے بتایا تھا۔ حمدان خان نے زائم خان کو سلگانے کے لیے اپنی بتیسی نکالتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بتیسی دیکھ کر زائم خان کا دل کیا کہ اس کے 32 دانت توڑ دے، لیکن بڑوں کی موجودگی میں خود پر ضبط کرتا آغا جان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ زائم خان بیچارہ جو صبح سے اپنی روح بیوی کے ساتھ ملاقات کے خواب دیکھ رہا تھا، امنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ میرے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ لالا، یہ کتنا اچھا گانا ہے نا؟ حمدان خان زائم کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے گنگنا رہا تھا، لیکن پھر اس کی خون نشام آنکھوں کو دیکھ کر رائم سے گانے کے بارے میں استفسار کرنے لگا۔ رائم فائل فائنل ہوئی یا نہیں؟ ابھی رائم کوئی جواب دے تک پیچھے سے زاویان خان کی آواز کو سن کر سب نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ زاویان خان اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سنجیدہ چہرے کے ساتھ ان کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ لالا، بس ہو گیا آپ سے یہ ڈسکس کرنا۔ وہ دونوں بھی کچھ ڈسکس کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے صبیہ بیگم کی چیخ کی آواز سن کر سب چونکے۔ اگلی پل زاویان خان فائل کو دور پھینک کر اوپر کی طرف بھاگا تھا، جہاں سے صبیہ بیگم کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زاویان خان صبیہ کے کمرے کی طرف جا رہا تھا، لیکن اسے محسوس ہوا کہ آواز صبیہ بیگم کمرے سے نہیں بلکہ دوسری سمت سے آ رہی ہے۔ زاویان خان نے جلدی سے اپنے بھاری قدم اسی سمت اٹھائے۔ اس کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ جیسا وہ سوچ رہا ہے ویسا نہ ہوا ہو۔ زاویان خان نے اپنے قدم اس کمرے میں رکھے جہاں سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کمرے کے درمیان صبیہ بیگم اپنے کانوں کو ہاتھوں سے
جھگڑے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ نہیں 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 ملیحہ میری بہن۔ زاویان خان نے جلدی سے جا کر انہیں بازو پکڑ اپنے سامنے کیا۔ موم کچھ نہیں ہوا، ادھر دیکھیں میری طرف۔ زاویان خان نے انہیں ہوش دلانے کی کوشش کی تھی۔ زاویان میری ملیحہ کا خون، زاویان خون۔ صبیہ بیگم چیختے ہوئے زاویان خان سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اپنے ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ موم کچھ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ریلیکس ہو جائے، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ زاویان خان نے ان کا گال تھپتھپاتے ہوئے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ حویلی کے سارے ہی لوگ کمرے کے باہر کھڑے اپنے پھٹتے ہوئے دلوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ریحان خان جو ابھی 1 منٹ پہلے یہ حور اور حالے کے ساتھ آیا تھا، صبیہ بیگم کی چیخ کو سن کر وہ بھی اوپر کمرے میں آ چکا تھا۔ حالے اور حور تو صبیہ بیگم کی حالت کو دیکھ کر زاروں کے تار رونے لگ پڑی تھی۔ امینہ بیگم بھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زاویان میری ملیحہ مار دیا۔ صبیہ بیگم فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ زاویان خان بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ موم کچھ نہیں ہوا، موم کچھ نہیں ہے۔ زاویان خان مسلسل انہیں ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زاویان خان خود ان کی حالت کو دیکھ کر ڈر چکا تھا۔ زاویان امائرہ صبیہ بیگم نے بمشکل یہ لفظ اپنے منہ سے نکالا تھا۔ صبیہ بیگم کے منہ سے یہ نام سن کر زاویان پر سخت طاری ہوا تھا۔ موم وہ یہی ہیں، وہ یہی ہیں، وہ کہیں بھی نہیں گئی، ریلیکس۔ زاویان خان ہوش میں آتا اپنی ماں کو سنبھالنے لگا۔ اچانک صبیہ بیگم کا وجود جھٹکے کھانے لگ پڑا تھا۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب ان کے منہ سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ ان کا وجود بری طرح سے جھٹکے کھا رہا تھا۔ زاویان خان نے ان کے وجود کو جھٹکے کھاتا دیکھ انہیں سینے میں بھیجا تھا۔ تھوڑی دیر بعد صبیہ کا وجود زاویان خان کی باہوں میں ڈھلک گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ زاویان شدت سے داڑا تھا۔ رحیم خان ڈاکٹر کو بلانے باہر جا چکا تھا۔ صبیہ بیگم کو اپنے سینے میں بھیجتے زاویان خان نے قرب سے آنکھیں بند کی تھی۔ صبیہ بیگم کی حالت کو دیکھ کر زائم اور رمضان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ بہت کنٹرول کرنے کے باوجود بھی ان کی آنکھوں سے ایک آنسو ان کی بے بسی کی داستان بیان کرتا بہہ گیا تھا۔ زاویان خان صبیہ بیگم کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اس کمرے سے نکل آیا تھا۔ اس کمرے کا دروازہ کیسے کھلا؟ زاویان خان نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کی آنکھیں انتہا کی حد تک سرخ تھیں، شدید غصے کی وجہ سے گردن اور بازو کی نسیں پھول چکی تھیں۔ حویلی کی لان میں سب ملازموں کی فوج زاویان خان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ صبیہ بیگم کے روم میں ڈاکٹر ان کا علاج کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یوسف خان کے کمرے کا دروازہ کس نے کھولا؟ زاویان خان نے دھاڑتے ہوئے ملازموں کو پاؤں میں فائر کیے تھے۔ زاویان خان کے اچانک سے فائر کرنے پر ملازموں کی چیخیں گونجنے لگی تھیں۔ واصف علی خان نے اسے روکنا چاہا۔ واصف خان کے روکنے پر زاویان خان نے لاؤنج میں پڑا سینٹر ٹیبل اٹھا کے سائیڈ دیوار پر مارا تھا۔ کوئی بھی نہیں آئے گا درمیان، کوئی بھی کچھ نہیں بولے گا۔ زاویان خان نے لاؤنج کی ایک سائیڈ پہ کھڑے حویلی والوں کو دیکھتے ہوئے دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی تو آصف خان اسے سمجھانے کی کوشش کرتے کہ ریحان خان نے ان کا بازو پکڑ نفی مسائل لایا تھا۔ زاویان خان نے اس وقت بپھرا ہوا شیر لگ رہا تھا۔ شریف خان زاویان کی داڑھ پر شریف خان جو کہ ملازموں کا ہیڈ تھا فوراً سے اس کے سامنے آیا تھا۔ جی خان سائنس، شریف خان نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ زاویان خان غصے کو دیکھ کر سب ملازم ہی کانپ رہے تھے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا شریف خان، سب ملازموں پر نظر رکھنا، پھر تمہاری ہوتے ہوئے کسی کی اتنی ہمت کیسے ہوگی میری اجازت کے بغیر یوسف خان کے کمرے کو کھول دیا؟ ہاں؟ زاویان خان نے اس کے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ سائیں مجھے نہیں پتا کس نے کھولا، میں نے سب پہ نظر رکھی ہوئی تھی، پھر بھی پتہ نہیں ابھی شریف خان مزید کوئی وضاحت دیتا۔ زاویان خان نے گھما کر اس کے جبڑے پر اپنا مکہ مارا تھا۔ تمہیں پتہ نہیں تو کسے پتہ ہوگا؟ تمہیں میں نے یہاں پر مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے رکھا ہے؟ زاویان خان نے دھاڑتے ہوئے کہا اور اس کی ٹانگ میں فائر کیا تھا۔ گولی لگنے کی وجہ سے شریف خان کی خوفناک چیخیں حویلی میں گونجنے لگی تھی۔ ابھی زاویان خان ایک اور فائر کرتا کہ ریحان نے اس کے ہاتھ سے گن چھین لی۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ یہ کام ملازموں کا نہیں، پھر کیوں ان بیچاروں پہ غصہ نکال رہے ہو؟ ریحان خان نے خون شام نگاہوں سے زاویان خان کو گھورتے ہوئے چبھتے لہجے میں کہا تھا۔ ہاں ہو گیا ہوں میں پاگل، میری موم زندگی اور موت کے درمیان لڑ رہی ہیں، اگر یہ ان کا کام نہیں ہے تو ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ زاویان خان نے پہلے سے زیادہ شدت سے دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے دھاڑنے پر حویلی میں سناٹا چھایا تھا۔ زاویان خان نے ایک آخری غصہ بد نظر سب ملازموں پر ڈال کر حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ رحم سب ملازموں سے اچھے سے پوچھ تاچھ کرو، اگر یہ کام ملازموں کا ہوا تو یہ سب خانوں کا قہر دیکھیں گے۔ ریحان خان نے ایک پھو سے بد نظر ملازموں پر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن لالا چاچو یوسف اور چچی ملیحہ کے روم کی چابی تو صرف زاویان کے لالا کے پاس ہے، تو کوئی اور دروازہ کیسے کھول سکتا ہے؟ رحیم خان نے پریشانی سے کہا تھا۔ حویلی کے سارے کیمراز چیک کرو، کچھ تو ملے گا۔ امائرہ واپس آئیں۔ امائرہ جو کہ اپنے بازوؤں کھول کر پاٹ کی چوٹی پر کھڑی کشمیر کی فضا کو محسوس کر رہی تھی، اپنی ٹیچر کے غصے سے بھری آواز پر ٹھٹکی اور موڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ امائرہ سنائی نہیں دے رہا، واپس آئیں، ٹیچر نے دوبارہ غصے سے کہا تھا۔ ٹیچر کے اس طرح سے بلانے پر امائرہ کا منہ پھولا تھا۔ یس میم، امائرہ نے ان کے پاس جا کر بلانے کی وجہ پوچھی تھی۔ امائرہ، یہ کشمیر ہے، لاہور نہیں، یہاں پر آپ اتنی فریلی نہیں گھوم سکتی، یہ پٹھانوں کے علاقے ہیں، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھائی تھی، لیکن میرے خیال سے آپ میری بات سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ ساتھ ساتھ رہیں، کسی بھی اسٹوڈنٹ کو پرمیشن نہیں ہے کہ وہ کسی ٹیچر کے بغیر ادھر ادھر جائے۔ ٹیچر کی ڈانٹ پر امائرہ کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ ٹیچر امائرہ سے کہہ کر دوسری اسٹوڈنٹس کی طرف جا چکی تھی۔
یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ٹرپ کا کیا فائدہ جب ہم کشمیر آزادی سے گھومنے ہی نہیں دے رہے، بس ہسٹوریکل پلیسز دیکھنے سے کیا ہوگا، مجھے پورے کشمیر کو دیکھنا ہے، اس کے ایک قصے کو دیکھنا۔ ہمارا خود سے ہی بڑبڑائی تھی، کیا ہوا ہمارا؟ اور وہ جو پانی لینے گئی تھی ہمارا کے پاس آ کر اس کا طرف منہ دیکھ کر وجہ پوچھ لگی، وہ میں اس چوٹی سے نیچے کا ویو دیکھ رہی تھی بس، اور ٹیچر نے مجھے اتنا ڈانٹ دیا کہ دور نہ جاؤ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارا نے ناک چڑھاتے ہوئے کیوٹ سے انداز میں کہا تھا، تمہیں جان وہ ٹھیک تو کہہ نہیں تھی، چوٹی سے نیچے ویو بھی دیکھنے والی کوئی چیز ہے؟ اگر تمہارا پاؤں پھسل جاتا تم گر جاتی تو؟ کشمیر جتنا خوبصورت ہے اتنا خطرناک بھی ہے۔ اور وہ نے فکر مندی سے کہا تھا، میں بچی ہوں کیا جو ایسے ہی گر جاتی؟ اور وہ کے بھی منع کرنے پر ہمارا کو مزید تپ چڑھی تھی، تو محترمہ تم بچی سے کم ہو کیا؟ کل سے بندروں کی طرح ادھر ادھر اچھل کود کر رہی ہو۔ کل ہم نے 7 گھنٹے کا سفر کیا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے تم نے 7 منٹ کبھی نہ کیا ہو۔ اگر گھومنے کے چکر میں تم نے کل سے کھانا بھی نہیں کھایا، یہ پکڑو اور کھاؤ اسے۔ عروہ نے اسے اچھی طریقے سے چاڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ پکڑایا تھا۔ اتنا ڈانٹنے کے بعد مجھے چپس دے رہی ہو؟ نہیں کھانی میں نے، ہمارا نے منہ پھلا کر کہا تھا۔ سوچ لو مس ملکہ، اگر تم نے یہ چپس نہ کھائے اور اپنا منہ سیدھا نہ کیا تو جو رات کا میرا پلان ہے تمہیں کشمیر گھمانے کا وہ میں نے ابھی کینسل کر دینا۔ عروہ نے اپنے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہیں کون سا پلان؟ کیا مطلب؟ ہمارا نے حیرانی سے پوچھا۔ پتا مطلب یہ میں جانا، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کشمیر آئے اور صرف ہسٹوریکل پلیسز گھومیں، وہ بھی کھڑوس ٹیچروں کے ساتھ؟ بالکل نہیں، ہم کشمیر اپنے طریقے سے گھومیں گے۔ عروہ نے رازداری سے کہا تھا۔ ہیں سچی بتاؤ نا کیسے؟ ہمارا نے ایکسائٹیڈ انداز میں پوچھا تھا۔ وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، پہلے یہ چپس کھاؤ۔ اور ٹیچر وین میں واپس بلا رہی ہیں، ہم نے ہوٹل جانا ہے۔ عروہ نے اس کے کندھوں پر آوازیں پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ ہمارا نے اچھے بچوں کی طرح سارے لاتے ہوئے چپس پکڑ کر کھانا شروع کر دیا۔ زاویان خان کی گاڑی کشمیر کی سڑکوں پر ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی، وہ خطرناک سپیڈ کے ساتھ گاڑی چلا کم اور اڑا زیادہ رہا تھا۔ راستے کی ایک طرف گہری کھائی تھی لیکن اسے اس کی بھی فکر نہیں تھی، وہ بس جلد سے جلد حویلی پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ کل شام سے حویلی نہیں گیا تھا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے اپنے فارم ہاؤس کو تہس نہس کر دیا تھا، ساری چیزیں الٹ دی تھیں لیکن پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی رگیں پھولی ہوئی تھیں، آنکھیں بے حد سرخ تھیں۔ اچانک زاویان خان کی نظر پہاڑ کی ایک چوٹی پر گئی تھی اور اس نے فوراً سے بریک لگائی۔ اتنی سپیڈ پر اچانک سے بریک لگانے سے گاڑی پوری طرح سے ڈس بیلنس ہوئی تھی۔ گاڑی ڈس بیلنس ہوتی کھائی کی طرف جا رہی تھی لیکن زاویان خان نے بر وقت گاڑی کو کنٹرول کر لیا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اسے اپنا دماغ موف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ زاویان خان ایک جھٹکے میں دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکلا اور اس نے پلٹ کر اسی چوٹی کی طرف دیکھا، لیکن اب وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی ہونٹوں نے ہلکی سی جنبش کی تھی اور اگلے پل زاویان خان بھاگتا ہوا اس چوٹی کی طرف جانے لگا۔ چوٹی تھوڑی اونچی تھی اور ڈھلوان ہونے کی وجہ سے راستہ کچھ خطرناک تھا، بار بار ہاتھ پاؤں پھسل رہے تھے، لیکن پھر بھی زاویان خان مہارت سے 15 منٹ میں ہی چوٹی پر چڑھ چکا تھا۔ اس نے چوٹی پر چڑھ کر ادھر ادھر نظر گھمائی لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شاید وہم تھا، اس کے دماغ میں کہیں سے آواز آئی تھی، نہیں وہ آنکھیں میرا وہم نہیں ہو سکتی۔ زاویان خان کے دل نے گواہی دی تھی۔ اگلی پل اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگایا۔ وہ یہی ہے، وہ کشمیر میں ہے، اگلے 15 منٹ تک مجھے پورا کشمیر سیز چاہیے، ہر چیز کو بند کر دو، کوئی بھی گاڑی بس موٹر سائیکل کچھ بھی کشمیر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اس نے دھاڑتے ہوئے حکم دیا تھا اور بغیر اگلے کی بات نے کال کاٹ دی۔ اگلی پل وہ دوبارہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہوئے زاویان خان نے دوبارہ اسے فل سپیڈ سے دوڑانا شروع کر دیا، لیکن اب اس کا رخ حویلی نہیں کشمیر کی سڑکیں تھیں۔ اس نے ایک بار دوبارہ فون اٹھایا اور دوسرے نمبر پر کال کی۔ دراصل مجھے کشمیر کے کونے کونے میں اپنے بندے چاہیے، سب کو الرٹ کر دو، سب کچھ بند کر دو، اور اگر تمہیں کشمیر کی گہری کھائیوں کو بھی چھاننا پڑے تو چھان مارو، لیکن مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ اس دفعہ اگر تم لوگوں سے ڈھونڈنے میں ناکام ہوئے تو میں قسم کھاتا ہوں تم میں سے کوئی بھی کل کا سورج نہیں دیکھے گا۔ زاویان خان نے کال کاٹ کر فون پیسنجر سیٹ پر پھینکا تھا۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں لو اترا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ آنکھیں، وہ چہرہ، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ زاویان خان نے دھاڑتے ہوئے اسٹیئرنگ پر اپنا ہاتھ مارا تھا، اس کو اپنا دل اپنی کن پٹی میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زاہد خان اپنے روم میں زمین پر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ کل سے ہی اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا، اس نے کچھ کھانا پینا تو دور کی بات روم سے بھی قدم نہیں نکالا تھا۔ اس کا دل اپنی ماں کی تکلیف پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ حیرت کی بات ہے، دل خون کے آنسو رو سکتا ہے لیکن ایک مرد دنیا کے سامنے آنکھوں سے آنسو نہیں بہا سکتا۔ حمدان خان بھی کل سے اسی کے پاس بس تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے گیا تھا۔ اس نے زاہد خان کو ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ اچانک سے زاہد خان کے کندھے پر ایک نرم ملائم ہاتھ آ کر ٹکا تھا۔ زاہد خان نے اپنا چہرہ بائیں طرف کیا تو سامنے روحا بیٹھی تھی۔ روحا نے اسے نرمی سے بلایا تھا۔ زاہد 2 منٹ تک روحا کو دیکھتا رہا، پھر اگلے ہی لمحے اسے اپنے گلے سے لگا کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ روحا نے تڑپ کر اس کے گرد اپنا نازک سا اثار باندھا تھا۔ دونوں کے درمیان کافی دیر تک خاموشی رہی، دونوں میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا، بس ایک دوسرے کو اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد روحا کو اپنے کندھے پر گیلا پن محسوس ہوا تھا۔ زاہد خان رو رہا تھا، روحا بری طرح سے ٹھٹکی تھی۔ روحا نے اس کا چہرہ اپنی گردن سے باہر نکالنا چاہا لیکن زاہد خان نے اسے اپنے عجیب قریب کر کے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ روحا اسے ریلیکس کرنے کے لیے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ زاہد مامان جان بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، اگر آپ ایسا کریں گے تو حور کو کون حوصلہ دے گا؟ اس نے کل سے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا، روحا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔
زائم کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل کا رہا تھا وہ دھاڑے مار مار کر لیکن وہ اس وقت کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زائم خان نے اس کے گردن پر لب رکھنے کے بعد اپنا چہرہ اس کے مقابل کیا تھا۔ روحا زائم خان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے کے پیالے میں بھر کر اس کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگی۔ روحا نے ان کی دونوں سرخ آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ روحا کے نفس اور زائم کے دل کو تھوڑا سکون ملا تھا۔ روحا نے اس کی آنکھوں کے بعد اس کے بیعت زدہ گال اور ماتھے پر لب رکھے تھے۔ تو میں نے بھول گئی، زائم خان نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا تھا۔ اس کی فرمائش پر روحا کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ اس کی پہلی آنکھوں کو دیکھ کر زائم خان محظوظ ہوا تھا، لیکن اگلی ہی پل آنکھیں پھیلانے کی باری زائم خان کی تھی جب روحا نے اچانک اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ زائم خان نے تو ایسے ہی ماحول کو لائٹ کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن روحا کی پیش قدمی پر زائم کے دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی تھی۔ روحا کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنے دل پر قابو پائے زائم خان کو کس کرنے لگی۔ روحا پیچھے ہونے لگی تھی، لیکن زائم خان نے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑ کر اسے اپنے مزید قریب کر لیا اور اس کے ہونٹوں پر اپنی شدت سے اٹھانے لگا۔ زائم بہت شدت سے اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا۔ روحا کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے سینے سے زائم خان کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس کا ایک ہاتھ روحا کی کمر پر تھا، جبکہ دوسرا اس کے بالوں سے سر کر گال پر آ چکا تھا۔ وہ روحا کے ہونٹوں کو شدت سے سخت کرنے کے ساتھ اس کے گال کو سہلا بھی رہا تھا۔ جب وہ تھوڑی دیر بعد بھی پیچھے نہ ہٹا تو روحا نے اس کے کندھے پر مکے برسانے شروع کر دیے۔ روحا کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے گھومتے نظر آ رہے تھے۔ اس کی سانسوں پر زائم خان بری طریقے سے قابض ہوا تھا۔ زائم خان نے اس کی مزاحمت اور اس کے بلائی لب پر شدت برا لمس چھوڑنے کے بعد پیچھے ہو کر اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکایا تھا۔ دونوں کی سانسیں پھول چکی تھی۔ بہت ظالم ہیں آپ، روحا نے اس کے کندھے پر مکے جڑتے ہوئے بھرائی آواز میں کہا تھا۔ روحا کے شکر پر زائم خان خوبصورتی سے مسکرا گیا۔ اس کے مسکرانے پر روحا نے اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ کم از کم وہ مسکرایا تو صحیح، ورنہ اس کی حالت دیکھ کر روحا کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ روح بیبی، اگر تم مجھ پر اتنی عنایت کرو گی تو میں تم سے دور ہو کر شرافت کا مظاہرہ تو کرنے سے راز۔ زائم خان کی نظریں روحا کندن جیسے سراپے میں الجھی ہوئی تھیں۔ روحا زائم خان کی نظروں کی تاب نہ لاتی اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی۔ ہاں، اس کے انداز پر زائم خان ہنسنے لگا تھا۔ روحا زائم خان کے سینے پر سر رکھ کر اس کے دھڑکنوں کو شمار کرنے لگی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ تھوڑی دیر بعد زائم خان نے اس کے بال سہلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ حمدان لالا کے ساتھ۔ روحا نے اس کے باہوں میں سکون سے آنکھیں بند کی تھی۔ کس کے لیے آئی ہو؟ زائم خان نے دوسرے سوال کیا تھا۔ آپ کے لیے، روحا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ روح بیبی، مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ تم چاہتی ہو ہم بغیر رخصتی کے سارے تقاضے پورے کر لیں؟ زائم خان نے روحا کی کمر کو جکڑ کر خماری بھری آواز میں کہا تھا۔ زائم خان کی اس بے باک بات پر روحا جھٹکے سے اسے دور ہوئی تھی۔ نہیں، میں تو نہیں۔ روحا پھٹی آنکھوں کے ساتھ نفی مثال لا کر وضاحت دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ روحا کے ری ایکشن پر زائم خان ایک دفعہ دوبارہ کہہ لگا گیا اور اسے اپنے سینے میں بیٹھ کر اس کی نازکی محسوس کرنے لگا۔ زائم خان کے اس طرح اسے محسوس کرنے پر روحا کے جسم میں لرزاہٹ پیدا ہوئی تھی۔ تم نہیں جانتی روح بیبی، تم نے یہاں پر آ کر مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ مجھے ہی نہیں، میری روح کو بھی اس وقت تمہاری ضرورت تھی۔ زائم خان نے روحا کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ زائم خان کی سرگوشی پر روحا نے اس کے سینے سے سر نکال کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس کی خوبصورت ڈارک براؤن آنکھوں میں سرخی واضح تھی۔ زائم نے تھوڑے جھک کر روحا کے ماتھے پر محبت سے اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ زائم خان کے لمس پر روحا نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس کے ہونٹوں سے خوبصورت سی مسکراہٹ نے قبضہ کیا تھا۔ روحا، بتا بھی دو کیا پلان ہے؟ ہم کیسے باہر جائیں گے؟ 6 بجے سے بعد تو ہوٹل سے باہر جانا بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ اگر ٹیچرز کو پتہ چل گیا تو؟ ہمائرا نے پریشانی سے روحا پر سوالوں کی بچھاڑ کی تھی۔ روحا کے سامنے بیٹھی سکون سے اپنا جوس انجوائے کر رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ہوٹل روم کی بیلکنی میں موجود تھی۔ ریلیکس ڈارلنگ، میری بیسٹی ہو کر تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ روحا نے اسے بھی ریلیکس کرنا چاہا تھا۔ کیسے بے فکر ہو جاؤں؟ میں اتنی دیر سے تم سے پوچھ رہی ہوں، تم مجھے کچھ بتا نہیں رہی۔ ہمائرا نے ہاتھ ہلاتے ہوئے دبے دبے غصے سے کہا تھا۔ اچھا سنو۔ روحا اپنا گلاس ٹیبل پر رکھ کر تھوڑا ہمائرا کی طرف جھکی تھی۔ اسے بتانے کے لیے راضی ہوتا دیکھ ہمائرا بھی اس کی طرف جھکی تھی۔ ہم 7 بجے کے بعد ہوٹل سے بھاگ جائیں گے، پوری رات اپنی مرضی سے کشمیر گھومیں گے اور اپنی مرضی سے واپس آئیں گے۔ روحا نے رازداری سے کہا۔ کیا تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ ہم 6 بجے سے بعد باہر جانا الاؤڈ نہیں ہے اور تم کہہ رہی ہو بھاگ جائیں گے؟ کہاں بھاگیں گے؟ ہمیں تو کشمیر کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے، نہ ہی ان علاقوں کا پتہ ہے، نہ ہی جگہ کا پتہ ہے۔ اندھیرے میں ہم دیکھ بھی کیا لیں گے؟ ہمائرا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ اوہو ہمائرا، 6:30 بجے ہم ساری چیزیں ہمارے رومز کو لاک کر کے اپنے رومز میں چلی جاتی ہیں۔ ہم 7 بجے کے بعد روم کا لاک کھولیں گے اور باہر جائیں گے اور باہر جا کر کسی ٹیکسی کیب کو بک کر لیں گے۔ سمپل، اس میں اتنی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ عروہ نے کندھے اچکا کر کہا۔ ہم روم کا لاک کیسے کھولیں گے؟ ہمائرا نے جانتی ہوئی نظروں سے عروہ کو دیکھا تھا۔ اس کا بھی بندوبست تمہاری بیسٹی کر کے آئی ہے، عروہ نے اتراتے ہوئے کہا اور اپنے سامنے رکھے ہینڈ بیگ سے ایک مخصوص قسم کی نوکیلی چابی نما چیز نکالی۔ اس سے کوئی بھی دروازہ 2 منٹ میں کھل سکتا ہے ہمارا۔ عروہ نے چابی ہمائرا کے چہرے کے سامنے لہراتے ہوئے کہا تھا۔ اور روم میٹس؟ ہمائرا نے دوسرا سوال کیا۔ ان کے روم میں 2 اور لڑکیاں ان کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھیں جن کے ساتھ انہوں نے روم شیئر کرنا تھا۔ ہمائرا کو ڈر تھا کہیں وہ لڑکیاں ہی شکایت نہ کر دیں، اس لیے عروہ سے پوچھ بیٹھی۔ اس کا بھی انتظام ہے؟ عروہ نے اپنے بال جھٹک کر دوبارہ اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور اس دفعہ کچھ ٹیبلٹس باہر نکال کر سامنے ٹیبل پر رکھ دیں۔ یہ کیا ہے؟ ہمائرا نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ نیند کی گولیاں ہیں، عروہ نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ عروہ کی بات سمجھ کر ہمائرا کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ عروہ، سچ سچ بتاؤ، تمہارا
کسی گینگ کے ساتھ لنک ہے نا، یا تم کوئی ایجنٹ یا گینگسٹر ہو نا، ہے نا۔ ہمارا نے عروہ کے کندھوں کو جکڑے اپنی پھیلی آنکھوں سے پوچھا تھا۔ عروہ نے اس کی سب پھیلی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ہنسنے لگ پڑی۔ کیا ہو گیا مائرہ، کیا کہہ رہی ہو؟ عروہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ عروہ، مجھے تم سے پوری چوروں والی فیلنگ آ رہی ہے۔ تمہارے پاس ڈور کھولنے والی ایک عجیب سی چابی ہے، تمہارے پاس نیند کی گولیاں بھی ہیں، اب یہ مت کہنا تمہارے پاس گن بھی ہے۔ مائرہ کو عروہ کے پاس یہ سب دیکھ کر شدید جھٹکا لگا تھا۔ ہاں ویسے گڈ آئیڈیا، مجھے گن بھی لانی چاہیے تھی۔ عروہ نے مائرہ کی پہلی دو باتوں کو نظر انداز کر کے تیسری کا جواب دیا تھا۔ کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہو؟ مائرہ کو کسی گہری سوچ میں گم دیکھ کر عروہ نے اسے پوچھا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا ہم کچھ زیادہ ہی الٹے کام کرنے لگ پڑے ہیں؟ پہلے بابا سے جھوٹ بول کر کشمیر آنا اور اب ہوٹل سے بھی بھاگنا، اور سب سے بڑھ کر اپنی فیلز کو نیند کی گولیاں بھی دینا۔ مائرہ نے عروہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ڈارلنگ، یہی تو میموریز ہوتی ہیں۔ اب دیکھو نا، ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کیسے ہم گھر سے جھوٹ بول کر کشمیر آئے، پھر ہم ہوٹل سے بھاگے، پھر ہم نے اپنے دوستوں کو بھی سلیپنگ پلز دیں اور کس طرح رات میں کشمیر کی سڑکوں پر گھومے۔ کتنی امیزنگ سٹوری ہے، ہمارے بچے ہم پر پراؤڈ کریں گے۔ عروہ نے مائرہ کے کندھ پر اپنا بازو پھیلا کر اسے اپنے نیک ارادوں سے آگاہ کیا تھا۔ اور اگر پکڑے گئے تو جو ٹیچر سے 2-3 تھپڑ پڑیں گے وہ؟ مائرہ نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ تو کیا سٹوری میں تھرل اور سسپینس کے ساتھ ایکشن بھی آ جائے گا؟ عروہ نے لاپرواہ سے انداز میں کہا تھا۔ عروہ کی بات پر مائرہ ہنسنے لگی۔ تمہیں شرم نہیں آئے گی اپنے بچوں کو بتاتے ہوئے کہ تم نے جوانی میں اپنی ٹیچر سے چپیڑیں کھائی تھیں؟ مائرہ نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ تو اور کیا کروں، لو سٹوری تو ہے نہیں سنانے کے لیے، ایکشن ہی صحیح۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے تو لگتا ہے میں نے اپنے بچوں کو اپنی لو سٹوری کی بجائے ان کے باپ کی لاپرواہی کی داستان سنانی ہے کہ ان کا باپ کتنا لاپرواہ تھا۔ ان کی ماں 23 سال تک کنواری رہی اور اس نے اسے ڈھونڈا ہی نہیں۔ عروہ نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ عروہ کی بات پر مائرہ پہلے سے زیادہ زور سے ہنسنے لگی۔ عروہ، تم مجھ سے لکھوا کر رکھ لو، جتنا تمہیں سنگل سے ڈبل ہونے کی جلدی ہے نا، تمہیں اتنا رومانٹک بندہ ملے گا، پھر تم خود ہی اسے چھپتی پھرو گی۔ مائرہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ملنے تو دو، پھر دیکھتے ہیں کون کس سے چھپتا ہے۔ عروہ نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ مل ہی نہ جائے۔ مائرہ نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ اچھا چلو، 6 بجنے والے ہیں، ہم اپنے پلان پر عمل کرتے ہیں۔ عروہ نے موبائل اسکرین پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کرنا ہے، ان کو کیسے گولیاں کھلائیں؟ مائرہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایسا کرتے ہیں، ایک ٹرے میں سجا کر لے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں آپ پلیز یہ نیند کی گولیاں کھا لیں، ہم نے ہوٹل سے بھاگنا ہے۔ عروہ نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے گہرا طنز کیا تھا۔ اب مجھے نہیں آتا اتنے شیطانی پلان، تو میں کیا کروں؟ مائرہ نے عروہ کے طنز پر منہ پھلایا تھا۔ دیکھو، 6 بجے روم سروس والے چائے دینے آئیں گے، تم ان دونوں روم میٹس کو باتوں میں لگانا اور میں ان کی چائے میں یہ ٹیبلٹس مکس کر لوں گی۔ 6 بجے کے بعد ٹیچرز بھی ڈور لاک کر دیں گی۔ اس کے بعد چائے پینے کے 15 منٹ بعد ہی وہ دونوں گھوڑے بیچ کر سو جائیں گی اور پھر ہم دروازہ کھولیں گے اور باہر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ عروہ نے اپنا پلان سمجھانے کے بعد مائرہ سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں انہیں کیسے باتوں میں لگاؤں گی؟ ایک کام کرتے ہیں، تم انہیں باتوں میں لگانا اور میں چائے میں گولیاں ملا دوں گی۔ مائرہ نے پلان میں تھوڑا سا رد و بدل کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو روم میں چلیں۔ ایسا نہ ہو ہمارے جانے سے پہلے ہی چائے آئی پڑی ہو اور ہمارا پلان دھرا کا دھرا رہ جائے۔ عروہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ کمرے میں جانے کے بعد وہ دونوں اپنے روم میٹس مریم اور صالح کے ساتھ ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ مائرہ کے ایک ہاتھ میں وہی نیند کی ٹیبلٹس تھیں جنہیں وہ اپنی مٹھی میں بیچی جا رہی تھی۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ نمودار ہو رہا تھا۔ اس نے ایسا کام آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، اس لیے اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ نوک ہوا۔ میں جاتی ہوں، مائرہ نے جلدی سے کھڑے ہو کر ہڑبڑاہٹ سے کہا تھا، اور وہ اس کی ہڑبڑاہٹ پر اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ مائرہ اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عروہ مسلسل مریم اور صالح کسی نہ کسی بات میں الجھا رہی تھی۔ مائرہ نے ویٹر سے ٹرے پکڑی اور آہستہ سے دروازہ بند کرنے کے بعد روم میں ایک سائڈ پر رکھے ٹیبل کی طرف چلی گئی۔ ٹرے کو ٹیبل پر رکھ کر مائرہ نے کانپتے ہاتھوں سے 2 کپ میں ایک ٹیبلٹ ڈال کے مکس کرنا شروع کی۔ مائرہ، کیا ہوا، چائے وہاں کیوں رکھی ہے؟ مریم نے مائرہ کو چائے اپنی طرف لانے کی بجائے روم کی دوسری طرف لے جاتے دیکھ پوچھا تھا۔ انہیں صرف مائرہ کی پشت نظر آ رہی تھی۔ وہ، مجھے چائے کے ساتھ بسکٹ کھانی ہے، بسکٹ لے کر آتی ہوں، تم کھاؤ گی؟ مائرہ نے جلدی سے بہانہ بنایا تھا۔ نہیں، مجھے تو بس چائے ہی چاہیے، مریم نے نفی مسائل لاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، مائرہ کہتی جلدی سے چمچ سے چائے میں ٹیبلٹ مکس کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مائرہ نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بیڈ کے درمیان میں ٹرے رکھ دی۔ مریم اور صالح کپ اٹھانے سے پہلے ہی مائرہ نے مخصوص کپ ان دونوں کے سامنے کر دیے۔ یہ لو، انجوائے کرو اور سو جاؤ۔ کپ پکڑاتے ہوئے مائرہ کی زبان پھسلی تھی۔ مائرہ کی بیوقوفی پر عروہ کا دل کیا، اٹھ کر اس کے کان کے نیچے 2 لگائے۔ سو جائیں ابھی تو 7 بھی نہیں بجے۔ صالح نے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میرا مطلب تھا انجوائے کرو، مائرہ نے کان کھجاتے ہوئے کہا۔ صالح اور مریم کندھے اچکاتے ہوئے چائے پینے لگے۔ عروہ اور مائرہ چائے صرف پکڑ کر ہی بیٹھی تھی، ان کا دل ہی نہیں کر رہا تھا پینے کو، جیسے ان کے کپ میں بھی ٹیبلٹ مکس ہوئی ہوں۔ چائے پینے کے 5 منٹ بعد ہی صالح اور مریم پر نیند حاوی ہونے لگی تھی اور تھوڑی دیر میں وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈھلک گئیں۔ ان دونوں کو سوتا دیکھ کر مائرہ اور عروہ نے ایک دوسرے کو شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا تھا۔ چلو ان کو ٹھیک سے لٹاتے ہیں، عروہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور پھر ان دونوں نے صالح اور مریم کو بیڈ پر سیدھا کر کے لٹا کر ان پر چادریں ڈال دیں اور اپنی بیڈ پر بھی تکیے رکھ کر ان کے اوپر چادریں اس طرح ڈال دی کہ دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ جہاں پر بھی کوئی سو رہا ہے۔ یہ لو، اسے اوڑھو۔ عروہ نے اپنے بیگ سے 2 بڑی بڑی شال نکال کر ایک شال مائرہ کو پکڑائی۔ اسے کیوں اتنی بڑی شال سے
یہ کیسے سنبھلے گی؟ عمائرہ نے شال کو دیکھتے ہوئے کہا تھا ایک کام کرتے ہیں، ہم ایسے ہی چلتے ہیں اور ساتھ اپنے منہ پر ٹیگ بھی لگوا لیتے ہیں کہ ہم ہوٹل سے بھاگ رہے ہیں، تاکہ جو بھی ہمیں دیکھ کے صاف پتہ چل جائے کہ ہم بھاگ رہے ہیں۔ عروہ نے ایک اور گہرا طنز کیا، اتنی لمبی تقریر کے بجائے تم سیدھے طریقے سے یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ چہرہ چھپانے کے لیے یہ شال لینی ہے۔ عمائرہ نے منہ پھلاتے ہوئے کہا تھا مس عمائرہ پلیز یہ شال لے لیں تاکہ آپ کو یہ خوبصورت چہرہ کوئی دیکھ نہ پائے، اور اپنی چیزیں چیک کر لیں، ہم نے سب کچھ رکھ لیا تاکہ ہم اپنے پلان 2 پر عمل کریں۔ عروہ نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا اوکے تم اتنا کہہ رہی ہو تو کر لیتی ہوں۔ عمائرہ نے مسکراتے ہوئے سر آنکھ میں لا کر شال لی تھی۔ دونوں نے شال لینے کے بعد ایک بیگ میں پیسے اور موبائل وغیرہ رکھے اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ عروہ دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ عمائرہ اس کے سر پر کھڑی اپنی سبز آنکھوں سے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ 2 منٹ بعد ایک کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ یس کھل گیا۔ عمائرہ خوشی سے ایکسائٹڈ ہو کر چیخنے لگی، لیکن عروہ نے بروقت اس کے منہ پر اپنے ہاتھ جما دیا۔ عمائرہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ تم پورے ہوٹل کو بتانا چاہتی ہو کہ ہم بھاگ رہے ہیں؟ عروہ نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ اس کو اس وقت عمائرہ پہ بے حد غصہ آ رہا تھا جو ہر کام کو خراب کیے جا رہی تھی۔ عمائرہ نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اور پلکیں جما کر اسے تسلی دی کہ اب نہیں چیخے گی۔ چلو چلیں۔ عروہ نے اس کے منہ سے ہاتھ اٹھا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ دونوں ہی اپنے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ روم سے باہر نکل کر روم کو دوبارہ لاک کر دیا اور تیز تیز قدم اٹھا کر راہداری سے ہو کر لفٹ کی طرف جانے لگیں۔ تقریباً 3 منٹ بعد ہی وہ دونوں ہوٹل سے باہر تھیں۔ ابھی یہاں پر ناچنا، تھوڑی دور جا کر دونوں اکٹھے چیخیں گے۔ ابھی عمائرہ دوبارہ خوشی سے چیختی کہ عروہ نے اس کے ہاتھ کو جھٹک کر کہا تھا۔ عمائرہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتی سر ہاں میں لائے گی۔ ہوٹل سے تھوڑی دور آ کر عروہ نے عمائرہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ عمائرہ چیختی ہوئی عروہ کے گلے لگی تھی۔ عروہ اب ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں؟ عمائرہ نے بے حد ایکسائٹڈ انداز میں کہا تھا۔ ہاں چلو کوئی کیب بلاتے ہیں۔ عروہ نے مسکراتے ہوئے اپنے بیگ سے اپنا فون نکالا تھا۔ یہاں پر تو سگنل ہی نہیں ہے۔ عروہ نے موبائل اسکرین کو دیکھتے حیرانگی سے کہا تھا کیا اب ہم کیسے جائیں گے؟ عمائرہ نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ سگنلز کا سن کر اس کا منہ اتر گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم گاڑی بک نہیں کر سکتے تو کوئی ہم پیدل جائیں گے، ویسے بھی ہمیں گاڑی میں بیٹھ کر اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا پیدل جانے میں آئے گا۔ وہ دیکھو مجھے لگتا ہے وہاں پر کوئی بازار ہے، آ جاؤ وہاں پر چلتے ہیں۔ عروہ نے عمائرہ کا اترا ہوا منہ دیکھ کر فوراً سے کہا تھا۔ عمائرہ سر ہاں میں لاتی عروہ کے ساتھ چلنے لگی۔ کچھ ہی منٹ بعد وہ دونوں ایک بازار میں تھیں۔ اس بازار میں لائن میں کافی زیادہ سٹالز لگے ہوئے تھے، دکانیں بھی تھیں، کچھ سٹال زیادہ تھے۔ اس وقت یہاں پر کافی رش تھا، لیکن عورتوں کی تعداد نہ کے برابر تھی، اور جو تھی وہ بھی فل پردے میں تھی۔ کچھ عورتوں نے سر سے لے کر پاؤں تک عبائے پہنے تھے تو کچھ نے بڑی بڑی چادریں لی ہوئی تھیں۔ عمائرہ اور عروہ کے پاس بھی شال تھی، لیکن وہ صرف کندھوں پر جھول رہی تھی۔ عروہ یہ دیکھو کتنی پیاری ہے، عمائرہ نے عروہ کے سامنے ایک بریسلٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت جویلری کے ایک اسٹال پر موجود تھی۔ عمائرہ بار ایک سے دوسرے اسٹال پر جا رہی تھی، اس کے چہرے خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ عروہ مسکراتی ہوئی اس کے پیچھے چل رہی تھی، اس نے اسے نہیں روکا تھا۔ اچانک عروہ کو ٹھوکر لگی، اس نے نیچے دیکھا تو اس کے شوز کی اسٹرپس کھل چکی تھی۔ عروہ نیچے بیٹھ کر اپنے شوز کی اسٹرپس بند کرنے لگی۔ عروہ نے دوبارہ کھڑی ہو کر دیکھا تو اس کے سامنے عمائرہ نہیں تھی۔ عروہ نے سارے ادھر ادھر گھما کر دیکھا، لیکن عمائرہ کہیں بھی نہیں تھی۔ عمائرہ اس کے ہونٹوں نے ہلکی سی جنبش کی، اس کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عمائرہ اس کے ہونٹوں نے دوبارہ جنبش کی۔ عروہ تیز تیز قدم اٹھا کر عمائرہ کو ڈھونڈنے لگی۔ اچانک عروہ کے ذہن میں فون کا خیال آیا۔ عروہ نے اپنے بیگ سے فون نکالا تو اپنے فون کے ساتھ عمائرہ کے فون کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ انہوں نے موبائل وغیرہ ساری چیزیں صرف ایک ہی بیگ میں رکھی تھی، اور وہ بیگ عروہ کے پاس تھا۔ فون کو دیکھ کر عروہ کا دل کیا یہیں پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ عروہ خود پر ضبط کرتی دوبارہ بازار میں دیکھنے لگی۔ اس نے 1-2 لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے انہیں اردو نہیں آتی تھی۔ تقریباً 15 منٹ تک بازار میں ہی ڈھونڈنے کے بعد عروہ بازار سے باہر نکل آئی۔ عروہ کا ضبط جواب دے چکا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی، یا اللہ عمائرہ کو کچھ نہ ہوا ہو۔ عروہ بازار سے نکل کر سڑک پر آ چکی تھی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بس عمائرہ کو ڈھونڈنے کی جدوجہد میں تھی، اسے یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ سڑک کے بالکل درمیان میں چل رہی ہے۔ اچانک اس کی آنکھوں میں ایک تیز روشنی پڑی اور اگلے ہی لمحے ایک گاڑی نے اس کے پاؤں کے بالکل قریب بریک لگائی تھی۔ گاڑی کو بالکل اپنے پاس رکتا دیکھ عروہ کی چیخ فضا میں گونجی تھی۔ رحیم خان اپنی گاڑی کے سامنے ایک لڑکی کو کھڑا دیکھ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ اندھی ہو کیا نظر نہیں آتا؟ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے، اگر ابھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو؟ رحیم خان اپنے سامنے کھڑی لڑکی پر پھٹ پڑا تھا۔ ایک تو وہ پچھلے 4 گھنٹوں سے کشمیر کی سڑکوں پر خوار ہو رہا تھا، اور اوپر سے یہ لڑکی بالکل اس کی گاڑی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اگر رحیم خان وقت پر بریک نہ لگاتا تو کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا۔ عروہ نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا۔ تم دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھ کر جھٹکا لگا تھا۔ رحیم خان ان برستی ہوئی ڈارک براؤن آنکھوں کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اسٹل ہوا تھا۔ عروہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک تو پہلے یہ عمائرہ نہیں مل رہی تھی، اور اوپر سے یہ سامنے کھڑے شخص اسے اتنے برے طریقے سے ڈانٹ رہا تھا۔ عروہ کو یوں روتا دیکھ رحیم خان بھی ہوش میں آیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور ایسے کیوں رو رہی ہو؟ رحیم خان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تھا۔ عروہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس روئے جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اس دفعہ رحیم خان کا لہجہ کافی نرم تھا۔ میری دوست نہیں مل رہی۔ رحیم خان کے نرم لہجے کو محسوس کرتی عروہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ وٹ؟ کہاں گئی تمہاری دوست؟ رحیم خان نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہم بازار میں تھے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں لیکن نہیں مل رہی۔ عروہ نے روتے ہوئے وہ مشکل الفاظ ادا کیے تھے، اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ وٹ؟ بازار میں؟ تم لوگ اس وقت بازار میں کیا کر رہی تھی؟ اور وہ بھی اس حلیے میں؟ رحیم خان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عروہ نے رحیم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اسے صرف ہوٹل سے
بھاگنے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ نہ وہ عمائرہ کو اپنا پلان بتاتی اور نہ دونوں وہ ہوٹل سے بھاگتی۔ اچھا رونا بند کرو، آ جاؤ، میں تمہارے دوست کو ڈھونڈنے میں ہیلپ کرتا ہوں۔ میں بھی کسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ رائم خان نے بہت نرمی سے مدد کی آفر کی تھی۔ کیا تم ڈھونڈو گے اسے؟ عروہ نے اٹکتے ہوئے کہا تھا۔ تم کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ مل جائے گی۔ رائم خان نے اس کے لیے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ عروہ گاڑی کے کھلے دروازے کو دیکھ کے ایک منٹ کے لیے الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ اسے کسی انجان کے ساتھ جانا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ بے فکر ہو کر اندر بیٹھو، تم اس وقت کشمیر کے سب سے زیادہ معصوم اور شریف انسان کے ساتھ ہو۔ رائم خان نے اسے اپنی طرف سے تسلی دینا چاہی تھی۔ عروہ نے اس کے خود کو معصوم اور شریف کہنے پر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں ایک جنرل کی بیٹی ہوں، اس لیے کچھ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیے گا۔ عروہ نے حیدر ملک کا حوالہ دیا تھا۔ اس کے دھمکی خیز لہجے کو محسوس کرتے ہوئے رائم خان کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ جی بالکل۔ رائم خان نے اس کی دھمکی پر اپنے سر کو ہلکا سا خم دیا تھا۔ عروہ ایک آخری نظر اس پر ڈالتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رائم خان نے آرام سے دروازہ بند کیا اور خود بھی دوسری طرف سے آ کر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ عروہ عمائرہ ایک گلی میں داخل ہوئی تھی۔ اس گلی کو بھی خالی دیکھ کر عمائرہ کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ اسے عروہ کو ڈھونڈنا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے عمائرہ ایک سٹائل سے انگوٹھی عروہ کو دکھانے کے لیے پیچھے مڑی تھی۔ اپنے پیچھے عروہ کو نہ پا کر وہ گھبرا گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی عروہ کہاں گئی ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عروہ کو ڈھونڈتی ہوئے ایک انجان سے علاقے میں آ گئی تھی۔ اس نے ہر گلی میں عروہ کو دیکھا تھا، لیکن عروہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ عمائرہ نے تھوڑے سے فاصلے پر ایک اور گلی کی طرف قدم بڑھائے۔ اچانک بادل بھی زور سے گرجے تھے۔ انہوں نے ہوٹل سے بھاگتے ہوئے یہ بھی دھیان نہیں دیا کہ موسم خراب ہو رہا ہے۔ بادل پورے آب و تاب سے گرج رہے تھے۔ عمائرہ گلی میں داخل ہوگی۔ اس گلی میں باقی گلیوں سے زیادہ اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے عمائرہ کو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ تھوڑی دور جا کر عمائرہ کے قدم زمین کے ساتھ جکڑ گئے۔ جب اس نے اپنے سامنے 4 ہٹے کٹے آدمیوں کو دیکھا، اس کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ یا اللہ نہیں، پلیز! عمائرہ کے دل نے شدت سے دعا کی کہ عمائرہ فوراً واپسی کے لیے مڑی۔ اوئے لڑکی، رکو! ابھی اس نے ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی۔ عمائرہ کو اپنا وجود کسی گہری کھائی میں جاتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے رکنے کے بجائے اپنے قدم تیزی سے اٹھانے شروع کر دیے۔ کہاں بھاگ رہی ہو جانے من؟ عمائرہ کو اپنے پیچھے سے کہکوں کی آواز آنے لگی۔ اچانک کسی نے پیچھے سے عمائرہ کی شال کو پکڑا تھا۔ عمائرہ نے شال کو وہیں پھینک دیا اور جلدی سے بھاگنے لگ پڑی۔ عمائرہ کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہی تھی۔ عمائرہ پیچھے مڑے بغیر تیزی سے سامنے کی طرف بھاگ رہی تھی کہ اچانک کسی وجود سے ٹکرائی۔ عمائرہ نے زور سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ پلیز سیو می! عمائرہ نے آنکھیں کھولے بغیر اپنے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے کہا تھا۔ بادل کے زور سے گرجنے کے ساتھ تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ بارش کو محسوس کرتی عمائرہ نے ہمت کر کے اپنی آنکھیں کھولیں۔ سبز آنکھوں کے ساتھ زبردست تصادم ہوا تھا۔ عمائرہ نے اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا، جس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ آنکھیں انتہا کی سرخ تھیں۔ عمائرہ کو ایک منٹ کے لیے اس سے خوف آیا۔ مڑا، یہ لڑکی ہمارا شکار ہے، چھوڑو اس کو اور تم جاؤ یہاں سے۔ عمائرہ کے پیچھے لگے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا تھا۔ زاویان خان نے بنا اس کی طرف دیکھے اپنے ہاتھ میں پکڑی گن سے اس پر فائر کیا تھا۔ گولی سیدھے اس آدمی کے منہ میں جا کر لگی تھی۔ اس اچانک افتاد پر عمائرہ کی ہولناک چیخ گونجی تھی۔ عمائرہ اپنی وحشت زدہ آنکھوں سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ چھائی تھی۔ ویلکم بیک پرنسس! بیچاری، یہ کہاں آ گئی؟ عمائرہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے زاویان خان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین آ رہا تھا کہ سامنے کھڑے شخص نے کیسے بنا دیکھے کسی پر نہیں گولی چلا دی۔ جو لوگ عمائرہ کا پیچھا کر رہے تھے، اپنے ساتھی کی حالت دیکھ باقی سب بھاگے۔ اب وہاں صرف زاویان خان اور عمائرہ ملک تھے۔ زاویان خان نے اپنی سبز سرخ آنکھیں عمائرہ کی آنکھوں میں گاڑی تھیں۔ اس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی نظریں عمائرہ کے چہرے سے نہیں ہٹائی تھیں۔ تم عمائرہ نے بے ساختہ اپنے قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی وہ مزید قدم اٹھاتی کہ زاویان خان نے اسے بازو سے جکڑا تھا۔ چھوڑو مجھے! عمائرہ یوں سامنے کھڑے انجان شخص کے خود کو چھونے پر بری طرح سے مچلی تھی۔ بس اور نہیں عمائرہ خان! زاویان خان نے سر برفیلے لہجے میں کہا تھا۔ عمائرہ اس کے خود کا نام لینے پر اور اس پر تضاد نام کے ساتھ خان لگانے پر حیرت سے چونکی تھی۔ میں وہ نہیں ہوں جو نہیں ہوں، میں خان نہیں ہوں، چھوڑو مجھے! عمائرہ نے اپنے آپ کو اس سے چھڑانے کی کوشش میں ہلکانہ ہوتے کہا تھا۔ عمائرہ کے ڈر کے مارے جان نکل رہی تھی، لیکن وہ خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ہمت کرتی سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے رہی تھی۔ تم کون ہو؟ یہ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، سمجھی تم؟ زاویان خان نے کاٹ دار لہجے میں کہا تھا۔ لالا! ابھی عمائرہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انہیں اپنے پیچھے سے کسی کی آواز آئی تھی۔ ان دونوں نے آواز کی سمت میں دیکھا جہاں گاڑی کے پاس عروہ اور رائم خان کھڑے تھے۔ عروہ عمائرہ کو دیکھتے اس کی طرف قدم بڑھانے لگی، جب رائم خان اپنی جگہ پر ساکت کھڑا عمائرہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ہونٹوں نے ہلکی سی جنبش کی۔ زاویان خان نے رائم خان کو دیکھتے ہوئے انداز میں بلایا تھا۔ بلانے کا مطلب سمجھتا، لیکن لالا! رائم خان زاویان خان کی ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سنا نہیں تم نے؟ رائم خان! زاویان خان پوری شدت سے دھاڑا تھا۔ اس کے اس قدر شدت سے دھاڑنے پر عمائرہ اور عروہ چل پڑی تھی۔ اگلی بار رائم خان کی جسم عروہ تک پہنچتا، اس کی کلائی تھام گئی۔ عروہ بے یقینی سے رائم خان کو دیکھنے لگی۔ چھوڑو مجھے، جانے دو! عروہ
عمائرہ زاویان سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ زاویان خان اس کی بات کو نظر انداز کرتا اسے کلائی سے تھام کر اپنی گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ سنا نہیں تم نے؟ جاہل انسان، چھوڑو مجھے۔ عمائرہ نے روتے ہوئے اپنے نازک ہاتھوں سے زاویان خان کو مکے مارتے ہوئے کہا تھا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، سمجھے تم؟ میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ عمائرہ اپنی پوری قوت سے چیختی ہوئی اسے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس، اگر اب تم نے ایک بھی لفظ کہا تو مرنے کی اگلی باری اس لڑکی کی ہوگی۔ زاویان خان ایک جھٹکے سے رخ پلٹا اور عمائرہ کے بازو سے پکڑ کر دھاڑتے ہوئے عروہ کی طرف اپنی گن تھام کر دھمکی دی تھی، جس کا عمائرہ پر اثر بھی ہوا تھا۔ عمائرہ اپنی جگہ پر پتھر بن گئی تھی۔ تو تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کیا بگاڑا تمہارا؟ عمائرہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ تم تو ابھی سے رونے لگی عمائرہ خان، ابھی تو 20 سالوں کا حساب باقی ہے۔ زاویان خان نے استہزائیہ انداز میں کہا تھا۔ میں خان نہیں ہوں، میں عمائرہ ملک ہوں۔ عمائرہ نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا تھا، یہ تو تمہیں وقت بتائے گا تم کیا ہو اور کیا نہیں۔ عمائرہ کے انداز پر زاویان نے سعید مسکراہٹ سے کہا تھا اور دوبارہ اپنی گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ اس دفعہ عمائرہ نے کسی بھی قسم کی مزاحمت نہیں کی تھی۔ زاویان خان پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر زبردستی عمائرہ کو اندر بٹھا گیا اور خود بھی دوسری طرف سے آ کر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ عمائرہ نے ونڈو سے عروہ کو دیکھا تھا، جو رحیم خان سے اپنی کلائی چھڑوانے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ عمائرہ نے آہستہ سے عروہ کو پکارا تھا، تم ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کیا کرو گے ہم دونوں کے ساتھ؟ عمائرہ نے زاویان خان کی طرف دیکھ کر ہچکیوں سے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت کچھ۔ زاویان خان نے 2 لفظوں میں عمائرہ پر بہت کچھ جباور کروانا چاہا تھا۔ زاویان خان کے اس 2 لفظی جواب نے عمائرہ کے جسم پر کپکپاہٹ طاری کی تھی، لیکن وہ عمائرہ ملک تھی، کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ میں جنرل کی بیٹی ہوں، میرے بابا بہت جلد مجھے ڈھونڈ لیں گے، پھر تمہیں تمہارے انجام سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ عمائرہ نے اپنے آنسو صاف کرتے انگلی اٹھا کر زاویان خان کو دھمکی دی تھی۔ اس کی دھمکی پر زاویان خان نے عیب روش کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ آنسو سے لبریز سبز آنکھیں، ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں کپکپاتا وجود، جسم کانپ رہا تھا، لیکن آنکھوں اور لہجہ پر اعتماد تھا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ زاویان خان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ زاویان خان آج اپنے مزاج کے برعکس اتنے سوال جواب کر رہا تھا۔ کیوں ڈروں میں تم سے؟ نہیں ڈرتی تم سے، عمائرہ نے اپنے دھڑکتے دل پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے تمہارے سامنے ایک انسان کو اوپر پہنچایا ہے، پھر بھی تم مجھ سے نہیں ڈر رہی؟ زاویان خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، اور ویسے بھی موت سے بزدل ڈرتے ہیں، عمائرہ ملک نہیں، اس لیے کم از کم تم مجھے موت سے تو نہیں ڈرا سکتے۔ عمائرہ نے بھی اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے پرے اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ اگر میں تمہیں تمہاری موت سے نہیں کسی اور کی موت سے ڈراؤں تو کیا تم پھر بھی نہیں ڈرو گی؟ زاویان خان نے ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ عمائرہ اس کی بات پر خود پر ضبط کرتی اپنا منہ ونڈو کی طرف کر کے آنسو بہانے لگی۔ آنسو بہانے کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہ سمجھ گئی تھی زاویان خان اسے عروہ کی دھمکی دے رہا تھا۔ اس کے دل نے شدت سے حیدر ملک کو پکارا تھا۔ اس وقت وہ اڑ کر اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی تھی۔ اس وقت عمائرہ کے وجود کو پچھتاووں نے آ گھیرا تھا۔ کشمیر آنے کا پچھتاوا، ہوٹل روم سے بھاگنے کا پچھتاوا، اور سب سے زیادہ اپنے ساتھ بیٹھے اس وجود سے مدد مانگنے کا پچھتاوا۔ عمائرہ نے کچھ اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ میری دوست کو، عروہ نے روتے ہوئے کہا، اپنی کلائی کو رحیم خان سے چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا اسے، رحیم خان نے اس کی برستی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جھوٹے، مکار، دھوکے باز انسان، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے کہا تھا تم مدد کرو گے۔ عروہ نے اس کے ہاتھ پر اپنے ناخن گاڑے تھے۔ تب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تمہاری دوست کون ہے، اور میں اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا، میں نے اسے ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کی، رحیم خان نے جزایا تھا، اور پھر تم نے اسے اپنے بھائی کو لے جانے دیا ہے نا؟ یہ تم لوگوں کی پلاننگ تھی نا؟ تم لوگ لاہور سے ہی ہمارا پیچھا کر رہے ہو، تم جانتے نہیں ہو عمائرہ کے بابا کو، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ عروہ نے روتے ہوئے چیخ کر کہا تھا۔ اس کے دل میں جو آیا اس نے بول دیا۔ رحیم خان نے ایک تعصب بھری نظر عروہ پر ڈالی اور پھر اسے جواب دیے بغیر اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ چھوڑو مجھے عمائرہ کے پاس جانا ہے۔ عروہ نے دوبارہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ اندر بیٹھو۔ رحیم خان نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھانا چاہا۔ بے شرم انسان، مجھے دھوکہ دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ اب کہاں گئی تمہاری وہ کشمیر بھر کی معصومیت اور شرافت؟ عروہ نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا تھا۔ یہی ہے تمہارے سامنے، اسی لیے تو آرام سے کہہ رہا ہوں، ورنہ ابھی تک تو میں نے 2-3 لگا بھی دینی تھی۔ رحیم خان نے بے نیازی سے کندھے اچکا کر کہا تھا۔ عروہ دوسری سائڈ سے نکل کر بھاگنے لگی، لیکن رحیم خان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ میں نے کہا نا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اسی کے پاس ہی لے کر جا رہا ہوں تمہیں، اس لیے گاڑی میں چپ کر کے بیٹھو، ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر بھی تمہیں لے جا سکتا ہوں، رحیم خان نے دبے دبے غصے سے چیختے ہوئے کہا تھا۔ رحیم کے غصے پر عروہ سہم گئی اور پھر اس کی بات سن کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے خود کی فکر نہیں تھی، اسے بس عمائرہ کے پاس جانا تھا، اس لیے چپ کر کے بیٹھ گئی۔ رحیم خان اسے گاڑی میں بیٹھا دیکھ ساتھ جھٹک کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔
پورا امینا بیگم کی گود میں سار رکھ کر لیٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ ابھی تک صبیہ بیگم کو ہوش نہیں آیا تھا اور کل سے ہی روئی جا رہی تھی سب، لیکن اس کا کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ حویلی والوں نے آ کر اسے سمجھایا تھا کہ صبیہ کو انشاءاللہ جلدی سمجھایا تھا اور میری جان بس کرو، کتنا رو گی، صبیہ کو انشاءاللہ جلدی ہوش آ جائے گا۔ امینا بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے چپ کروانا چاہا۔ چچی جان میں منحوس ہوں نا؟ وہ نے برائی آواز میں پوچھا تھا۔ نہیں میری جان، کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا، اور تم تو میری اتنی پیاری بیٹی ہو، تم کیسے منحوس ہو سکتی ہو؟ ایسا نہیں سوچتے۔ امینا بیگم نے اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ میں منحوس ہوں چچی جان، میرے پیدا ہوتے ہی میرے سگے ماں باپ مار گئے، اور اب میری موری جس نے مجھے بچپن سے سگی ماں سے زیادہ پیار دیا، زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہیں۔ وہ نے اپنے آنسو صاف کرتے امینا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ امینا بیگم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور کی آنکھیں ساکت تھیں، ایسے جیسے ان میں کوئی امید نہ باقی رہی ہو۔ ایسے نہیں کہتے میری جان، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تم دیکھنا صبیہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ امینا بیگم نے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے چچی جان، کل میں نے پہلی دفعہ اپنے ماں باپ کے کمرے کو دیکھا تھا، ان کی تصویروں کو دیکھا تھا، اس کمرے میں ان کی خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ آپ بتائیں چچی جان، مجھ سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا جس نے اپنی 20 سالہ زندگی میں کل پہلی دفعہ اپنے ماں باپ کو دیکھا تھا؟ انہیں استہزائی انداز میں ہنستے ہوئے کہا تھا۔ امینا بیگم نے اسے اس طرح کھوکھلے ہنستے دیکھ قرب سے آنکھیں بند کی تھیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ سامنے بیٹھی اس چھوٹی سی لڑکی نے کتنا کچھ برداشت کیا۔ ملیحہ اور یوسف خان کا کمرہ صبیہ بیگم کی وجہ سے ہر وقت لاک رہتا تھا۔ کمرے کی چابی صرف زاویان خان کے پاس تھی، اور کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ حویلی میں اس کے ماں باپ کا کمرہ ابھی تک ہے۔ امینا بیگم نے تڑپ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہیں میری جان، ایسا نہیں ہے، نہ تم منحوس ہو اور نہ ہی بدقسمت۔ امینا بیگم نے اپنے آنسو کنٹرول کرتے ہوئے پیار سے کہا تھا۔ چچی جان، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ کیوں میرے پیدا ہوتے ہی میرے ماں باپ چلے گئے؟ مجھے اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں گئے؟ امینا بیگم کے سینے سے لگتے مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ امینا بیگم کے سینے سے لگتے ہی پھوٹ کے رونے لگ پڑی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ تو ہماری جان ہو۔ ابھی صبیہ بیگم کو ہوش آئے گا تو میں اسے بتاؤں گی کہ اس کی بیٹی کس طرح بہکی باتیں کر رہی تھی، پھر وہ تمہاری اچھی طرح سے کلاس لگائیں گی۔ امینا بیگم نے اسے پیار سے ڈپٹا تھا۔ چچی جان، مورے کو کب ہوش آئے گا؟ حور نے پر امید نگاہوں سے امینا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت جلد آ جائے گا میری جان، امینا بیگم نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، اور دوبارہ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حور نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، لیکن آنسو ابھی بھی اس کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح گر رہے تھے۔ دروازے کے باہر کھڑی آسیہ بیگم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سیسیوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حور کی باتیں سن کر ان کا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ کوئی بھی حور کے در سے انجان نہیں تھا۔ بڑی حویلی والے کچھ دیر پہلے ہی صبیہ بیگم سے ملنے کے لیے خان حویلی آئے تھے۔ آسیہ بیگم جو کہ اوپر سے حور سے ملنے آئی تھی، حور کی باتوں کو سن کر حور کی دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ حور کی باتوں کو وہ اپنی سیسیوں کو دباتی سن کر ان کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ وہ اپنی سیسیوں کو دباتی ہوئی اس سے ملے بغیر ہی واپس پلٹ گئیں۔ یہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو مجھے؟ کہاں لے کر آئے ہو مجھے؟ امائرا نے اپنے سامنے بڑے سے فارم ہاؤس کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ زاویان خان نے اس کی کوئی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی سے آ کر دروازہ کھول کر دوبارہ اتر کر اس کی کلائی پکڑنی چاہی، لیکن امائرا نے بدک کر اپنے ہاتھ دور کر لیے۔ خبردار، اب تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں جس کے ساتھ تم جو چاہے وہ کر لو، سمجھے تم؟ امائرا کی اس طرح چیخ کر دور ہونے پر زاویان خان نے اپنے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا تھا، اور اگلی پل زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے میں اسے گاڑی سے باہر نکال کر گاڑی کے ساتھ لگا دیا۔ زاویان خان اسے گاڑی کے ساتھ لگا کر اپنے ہاتھ اس کے بائیں طرف رکھ کر اپنے چہرے کو تھوڑا اس کی طرف جھکایا تھا۔ اسے یوں اپنی طرف جھکتا دیکھ امائرا کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ اوہ، تو تم ڈرتی بھی ہو؟ زاویان خان نے اس کی آنکھوں میں ڈر کو ڈھانپتے ہوئے استہزائی انداز میں کہا تھا۔ پیچھے ہٹو گھٹیا انسان، میں نہیں ڈرتی تم جیسوں سے۔ میرے بابا تمہیں چھوڑیں گے نہیں، وہ ایک جنرل ہیں، وہ مجھے جلد ہی ڈھونڈ لیں گے، پھر تم دیکھنا وہ تمہارا کیا حال کرتے ہیں۔ امائرا نے اپنے ڈر پر قابو پا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوبارہ اپنے بابا کی دھمکی دی تھی۔ دیکھتے ہیں جنرل صاحب کتنا وقت لگاتے ہیں تم تک پہنچنے میں۔ زاویان خان بے فکری سے کہتا دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر بڑھنے لگا۔ چھوڑو مجھے اپنی دوست کے پاس جانا ہے۔ امائرا کے ساتھ کہتے ساتھ اپنے تیز ناخن اس کے ہاتھ پر گاڑ دیے، لیکن زاویان خان نے اس کا ہاتھ چھوڑنے کی بجائے اس پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ بس ایک اور لفظ نہیں۔ زاویان خان نے فارم ہاؤس کے لاؤنج میں داخل ہو کر اس کا ہاتھ جھٹک کر اس کی طرف پلٹ کر اپنے ساتھ برفیلے لہجے میں کہا تھا۔ امائرا اس کی خونش آمہ آنکھوں اور اس کے ساتھ برفیلے لہجے سے سہم گئی تھی۔ صنوبر اس کے سہم میں کانپتے ہوئے بھیگے سراپے کو دیکھ کر زاویان خان نے بلند آواز میں ملازمہ کو بلایا تھا۔ جی خان سائیں۔ زاویان خان ایک پکار پر ملازمہ جلدی سے حاضر ہوتی نظریں جھکا کر زاویان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بی بی کے لیے کھانے اور کپڑوں کا بندوبست کرو، اور ساتھ زاویان خان امائرا کے کاتے سراپے سے نظریں ہٹا کر ملازمہ کو ہدایت دے رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے پیچھے سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ زاویان خان نے نظروں کو امائرا کی طرف کیا جس کی پونک قریب ایک گلاس ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ ایک نوکیلے کانچ کے ٹکڑے کو اپنی کلائی پر رکھے کھڑی تھی۔ اسے اپنی کلائی پر کانچ کے ٹکڑے کو رکھا دیکھ زاویان خان کی آنکھوں میں خون چھلکا تھا۔ مجھے جانے دو ورنہ میں اپنے
زازا تو میں بھی مار ڈالوں گی۔ ہمارا بے اپنی شیرنی کی طرح ہو رہی تھی۔ ہمارا کی دھمکی اور بے فکرپن کو دیکھ زاویان خان نے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر اسے دلچسپ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ملازمہ بھی حیرانگی سے ہمارا کو دیکھ رہی تھی۔ ملازمہ تو ہمارا کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے کپڑوں میں اس کی گوری دمکتی ہوئی رنگت، خوبصورت نین نقوش پر تضاد سبز آنکھوں کے ساتھ وہ کوئی پری لگ رہی تھی۔ شدید رونے کی وجہ سے اس کی ناک اور گال بے حد سرخ ہو چکے تھے۔ ملازمہ کو تو اس لڑکی کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کا خان سائیں پہلی دفعہ کسی لڑکی کو اپنے ساتھ لایا تھا اور وہ بھی اس قدر خوبصورت۔ مجھے جانے دو ورنہ میں سچ میں تمہیں مار ڈالوں گی، ہمارا نے کانچ کے ٹکڑے کو اپنی کلائی پر دباتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے جاؤ، زاویان خان نے کندھے اٹھا کر کہا تھا۔ ہمارا پہلے تو اس کے اتنے آسانی سے مان جانے پر ٹھٹکی، لیکن پھر اگلی پل دروازے کی طرف چل پڑی۔ اس نے دروازے کو ہینڈل سے تھوڑا سا کھول رہی تھی کہ اچانک سے دروازے پر ایک بھاری ہاتھ آ کر ٹکا اور دروازہ جو تھوڑا سا کھلا تھا زور سے بند ہوا۔ اس اچانک رفتار پر ہمارا اچھل پڑی۔ اس نے پلٹ کر فوراً دیکھا جہاں اس کے سامنے زاویان خان کھڑا تھا۔ ہمارا نے اس کو سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں کچھ تو تھا جو ہمارا کو بار بار اس کی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جانے دو مجھے ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی، ہمارا نے کانچ کا ٹکڑا سامنے کیا تھا۔ زاویان خان کے اس کے ہمارا کا ہاتھ پکڑ کر اس ٹکڑے کو نوک کو اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا۔ مارو، زاویان خان کا لہجہ بے خوف تھا۔ میں سچ میں مار ڈالوں گی، ہمارا نے اسے ڈرانا چاہا۔ کل می، آئی ایم ویٹنگ، مارو مجھے، میں انتظار کر رہا ہوں، زاویان خان کے کہتے نامحسوس انداز میں ایک قدم ہمارا کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ دونوں کی آنکھیں تقریباً ایک جیسے رنگ کی تھیں۔ اپنے ہاتھ پر زور دیا اور ہمارا کو محسوس بھی نہیں ہوا کب اس نے کانچ کا ٹکڑا زاویان خان کے سینے میں پیوست ہونے لگا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ ہمارا دروازے کے ساتھ لگا کر زاویان خان بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا اور ہمارا اپنے ہاتھ سے ٹکڑے پر زور ڈالتی اس کا سینہ زخمی کر رہی تھی۔ اپنے سینے پر درد محسوس کرتے زاویان خان کو رسرائیت سے مسکرایا تھا۔ ہمارا زاویان خان کا سینہ زخمی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا ہاتھ بھی زخمی کر چکی تھی۔ ہمارا نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں سے ہٹا کر اس کے سینے کی اس طرف دیکھا جہاں وہ ٹکڑا اس کے سینے میں آدھا پیوست ہو چکا تھا۔ ہمارا نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچا اور اس ٹکڑے کو کسی اچھوت کی طرح دور پھینک دیا۔ ہمارا بے یقینی سے اس ٹکڑے کو دیکھ رہی تھی جو خون آلود ہو چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ کیسے کسی کو زخمی کر سکتی ہے۔ ہو گیا، اب چلو، زاویان خان نے آئی برو اچکاتے دوبارہ ہمارا کلائی کو تھاما اور اسے لا کر صف پر پٹکنے کے انداز میں بٹھایا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس لاؤ، زاویان خان نے ملازمہ کو حکم دیا تھا۔ ملازمہ جلدی سے کہہ کر فرسٹ ایڈ باکس لینے جی سائیں کہہ کر جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لینے کے لیے چلی گئی اور 1 منٹ کے اندر ہی فرسٹ ایڈ باکس لا کر زاویان خان کو پکڑا دیا۔ زاویان خان نے سینٹر ٹیبل کو کھینچ کر صوفے کے سامنے کیا اور فرسٹ ایڈ باکس لیے اس پر بیٹھ گیا۔ اس طرح وہ ہمارا کے بالکل مقابل تھا۔ اگر ہمارا ہلنے یا اٹھنے کی کوشش کرتی تو ان دونوں کے گھٹنے آپس میں مس ہوتے، اس لیے ہمارا اپنی جگہ پر پتھر بنی بیٹھ رہی ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم میرے ہاتھ کی مرہم پٹی کر کے میری نظروں میں ہیرو بن سکتے ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ہمارا نے فرسٹ ایڈ باکس کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زاویان خان ایک لمحے کے لیے اس کو دیکھتا رہا، پھر فرسٹ ایڈ باکس سے اسپرٹ کی بوتل نکال کر ایک جھٹکے میں ہمارا کا ہاتھ پکڑا اور اس پر اسپرٹ ڈال دیا۔ اسے پتہ تھا ہمارا آسانی سے بینڈیج تو کروائے گی نہیں اور زخم کو صاف کرنا ضروری تھا ورنہ انفیکشن ہو سکتا تھا، اس لیے زاویان خان نے سیدھا اسپرٹ ڈال دیا۔ اچانک اسپرٹ زخم پر پڑنے سے ہمارا کی دل خراش چیخ فارم ہاؤس کے لاؤنج میں گونجی تھی۔ ہمارا نے بے اختیاری میں اچھلتے ہوئے زاویان خان کا بازو جکڑ لیا۔ زاویان خان ہمارا کے اس طرح خود کے بازو کو جکڑنے پر اس کی طرف دیکھنے لگا جو بے اختیاری میں قریب ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان صرف 2 انچ کا فاصلہ تھا۔ ہمارا نے گہری سانسیں لیتے ہوئے اپنے آنسوں سے لبریز سبز آنکھیں کھولی تھی۔ زاویان خان کو اپنا دل ان سبز آنکھوں میں ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ مجھے ہیرو بننا بھی نہیں ہے کیونکہ تمہاری لائف کا سب سے بڑا ولن ہی میں ہوں، ہمارا خان۔ زاویان خان نے ہمارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، بہت زیادہ نفرت، گھٹیا انسان، ہمارا بے بسی سے چیخی تھی۔ تمہاری یہ 20 منٹ کی نفرت میری 20 سالوں کی نفرت سے زیادہ نہیں ہو سکتی، ہمارا خان۔ حیدر آپ تھوڑا آرام کر لیں، رات کو بھی نہیں سوئے؟ فضا ملک نے حیدر ملک کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا تھا۔ نہیں بیگم، میری جب تک ہمارا سے بات نہیں ہو جاتی مجھے سکون نہیں آئے گا۔ حیدر ملک نے نفی میں سر ہلاتے اپنے فون سے دوبارہ ہمارا کو کال کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ابھی بھی اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ وہ کل رات کو سوتے اچانک سے اٹھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہمارا کے متعلق ایک برا خواب دیکھا تھا، ان کا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا اور ان کے چہرے پر خوف تھا۔ وہ تبھی ہمارا اور عروہ کو کال کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن دونوں کے ہی نمبر بند آ رہے تھے۔ حیدر ملک کو بہت پریشانی ہو رہی تھی، انہوں نے پوری رات جاگ کر گزاری تھی۔ فضا ملک نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ محض ایک خواب تھا، ان کی بیٹی وہ محض ایک خواب تھا، لیکن حیدر ملک بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ان کی بیٹی ضرور کسی مصیبت میں ہے۔ فضا ملک اور حیدر ملک ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ صبح کے 7 بج رہے تھے، شامیر ابھی تک سو رہا تھا۔ حیدر ملک دوبارہ ہمارا کو کال ملانے والے تھے لیکن اس سے پہلے ہی ان کے فون پر ہمارا کے کالج کے پرنسپل کی کال آنے لگی۔ حیدر ملک 1 منٹ کے لیے اپنے فون پر پرنسپل کے کال کو دیکھ کر ٹھٹکے لیکن پھر اگلے ہی منٹ کال کو یس کر کے فون کان سے لگا گیا۔ ابھی حیدر ملک کچھ کہتے کہ دوسری طرف سے فون
دوسری طرف سے گھبرائے ہوئے پرنسپل کی بات سن کر فون حیدر ملک کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ حیدر ملک کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں، ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ حیدر، کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ فضا ملک نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ ان کا دل کسی خطرے کی پیش گوئی کرتا زور سے دھڑک رہا تھا۔ سب ختم ہو گیا فضا، حیدر ملک نے بہت آہستہ آواز میں کہا تھا۔ پلیز مجھے کچھ بتائیں، کیا ہوا ہے؟ حیدر، بتائیں ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا، فضا ملک نے پریشانی سے کہا تھا۔ فضا، ہماری بیٹی وہ لے گیا۔ حیدر ملک نے بمشکل الفاظ ادا کیے تھے۔ ہماری بیٹی؟ کیا ہوا ہمارا کو؟ حیدر، آپ مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ فضا ملک نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ حیدر ملک نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا تھا۔ ہاں حیدر، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ہمارا اور عروہ تو ملتان میں ہے۔ فضا ملک نے حیدر ملک کا ہاتھ پکڑ انہیں تسلی دینی چاہیے تھی۔ فضا ملک کی بات پر حیدر ملک ایک دم سے اپنی کرسی سے اٹھے اور اوپر شامیر کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ شامیر، دروازہ کھولو شامیر! حیدر ملک نے شامیر کے روم کا ڈور زور سے نوک کرتے ہوئے اسے بلند آواز میں پکارا تھا۔ اگلے منٹ شامیر نے دروازہ کھولا۔ شامیر نے ٹراؤزر شرٹ پہنا ہوا تھا، اس کے بال گیلے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی شاور لے کر آیا ہو۔ امائرہ کہاں ہے شامیر؟ حیدر ملک نے پتھرائی آنکھوں کے ساتھ سپاٹ لہجے میں پوچھا تھا۔ شامیر حیدر ملک کے اچانک سے امائرہ کے بارے میں اس طرح پوچھنے پر ٹھٹکا تھا۔ بابا، وہ ٹرپ پر مجھے صرف سچ سننا ہے شامیر، صرف سچ۔ اس سے پہلے کہ شامیر کوئی بہانہ بناتا، حیدر ملک پوری شدت سے دھاڑے تھے۔ حیدر ملک کے دھاڑنے پر شامیر کو اندازہ ہو گیا کہ وہ سچ جان چکے ہیں، اس لیے نظریں جھکا کر سچ بتانے لگا۔ بابا، وہ کشمیر چٹاخ! ابھی شامیر نے اپنا جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ حیدر ملک کا ہاتھ اٹھا اور شامیر کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ فضا ملک اور شامیر کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ حیدر ملک نے اپنے دونوں بچوں میں سے کسی پر ہاتھ اٹھایا ہو۔ بابا! شامیر نے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے حیدر ملک کی طرف دیکھا تھا، جن کا سانس غصے سے پھول چکا تھا۔ میں نے تم سے ہمیشہ ایک بات کہی تھی شامیر، کہ اپنی بہن کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے خود اسے کشمیر بھیج دیا۔ حیدر ملک غصے سے دھاڑے تھے۔ بابا، وہ بس کشمیر ہی تو گئی ہے، واپس آ جائے گی، آپ ایسے کیوں ری ایکٹ کر رہے ہیں؟ شامیر نے پریشانی سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جن کا چہرہ سرخ اور جسم پر ہلکی ہلکی کپکپاہٹ طاری ہو چکی تھی۔ نہیں آئے گی وہ اب واپس، وہ لے گیا اسے۔ ہمارا اور عروہ کل رات سے اپنے ہوٹل روم سے غائب ہیں۔ حیدر ملک نے بے بسی سے اپنے بال جھگڑے تھے۔ واٹ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شامیر نے بے یقینی سے کہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر ہو کیا رہا ہے۔ ایسا ہو گیا ہے شامیر ملک، اور ایسا صرف تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ لے گیا میری بیٹی کو، میری امائرہ۔ حیدر ملک نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر لڑکھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے وہ پیچھے کو گرتے، شامیر نے انہیں تھام لیا۔ بابا، آپ پریشان نہ ہوں، میں اسے ڈھونڈ لوں گا، میں ابھی کشمیر جاتا ہوں۔ شامیر نے اپنے باپ کی آنکھوں میں زندگی میں پہلی دفعہ آنسو دے کر تڑپتے ہوئے کہا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ لے گیا میری بیٹی کو۔ حیدر ملک کسی ٹرانس کی کیفیت میں بس یہی کہے جا رہے تھے۔ فضا ملک بھی ان کے پاس بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ بابا پلیز حوصلہ کریں، ہم انہیں ڈھونڈ لیں گے، میں ابھی اپنی کشمیر کی فلائٹ بک کرواتا ہوں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنی دونوں بہنوں کو واپس لے کر آؤں گا۔ شامیر نے حیدر ملک کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اٹل لہجے میں کہا تھا۔ تم اکیلے نہیں جاؤ گے شامیر، اپنی بیٹی کو لینے میں خود جاؤں گا۔ حیدر ملک نے خود کو سنبھالتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ لیکن بابا، ابھی شامیر انہیں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی حیدر ملک نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کر دیا۔ شامیر نے اپنا موبائل پکڑ کر تینوں کی آن لائن ٹکٹس بک کی تھیں۔ فلائٹس بک کرنے کے بعد شامیر نے اپنی روتی ہوئی ماں کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ پریشان نہ ہو، وہ بالکل ٹھیک ہوگی اور انشاءاللہ جلد ہی مل جائے گی۔ شامیر نے ان کا بازو سہلا کر انہیں تسلی دی تھی۔